अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम अपने चैनल इस्लामिक अवेकनिंग पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और आपकी खिदमत में एक नहायत खूबसूरत गुफ्तगू, नहायत खूबसूरत मुनाजरा जो एक साल कबल, तकरीबन एक साल कबल BF के चर्च आज़म टाउन कराची के एक पादरी रहमत गिल साहब के साथ हुआ था, वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। और रहमत गिल साहब की मर्ज़ी से ये मौजू मुंतखब हुआ, रहमत गिल साहब की मर्ज़ी से ही टाइम डिसाइड हुआ और रहमत गिल साहब की मर्ज़ी से ही अपना ये फॉर्मेट तय हुआ कि ये व्हाट्सएप ग्रुप में वॉइस चैट के ज़रिए से ये मुनाजरा होगा, मुनक्कद होगा। हम कंफर्टेबल नहीं थे क्योंकि ऐसे तो मुनाजरे नहीं होते, लेकिन पादरी साहब की खुशी इसी में थी, तो हमने ये मुनाजरा उनके साथ व्हाट्सएप चैट पे किया जो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। तो ऐसा हुआ कि इसमें 3 चीज़ें बार बार डिस्कस हो रही थी। मौजू था हमारा नजात, तो इसमें दुनियावी नजात का तज़किरा भी आया। अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में क्रिश्चियन दोस्त क्योंकि ये रखते हैं कि नजात तो सिर्फ मसीह अलैहिस्सलाम लेके आए और कोई नबी जो दूसरे आते थे उनके पास नजात नहीं थी। इस मौजू पर भी बात हुई और अकीदा कुफारा पर भी बात हुई। ये 3 मुख्तलिफ चीज़ें थीं जो साथ साथ चल रही थी। तो आप सामईन की आसानी के लिए हमने मतलब तीनों चीज़ों को अलग अलग जो वॉइस नोट्स हैं उनको अलग करके, ताकि सुनने वालों के लिए आसानी और फैसला करना आसान हो, वो हमने अरेंज कर दिया। तो बिला किसी ताख़ीर के चलते हैं गुफ्तगू की तरफ, मुलाहिज़ा फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमत भाई, हम वादे और टाइम के मुताबिक आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आपने जो मुनाजरे के लिए मौजू मुंतखब किया था यानी नजात, तो प्यारे भाई मसीहत में नजात से क्या मुराद है और नजात कैसे हासिल होगी। हमारे यहाँ यानी इस्लाम का मौक़िफ़ आप बखूबी जानते हैं कि हमें अल्लाह पर, रोज़े आखिरत पर, अंबिया पर, उसके इल्हामी किताबों पर ईमान लाना है और अमल साले अंजाम देने हैं। जैसा कि सूरत अल-असर में इसकी वजाहत मौजूद है कि ज़माने की कसम, यानी कि इंसान ज़माना चल फिर के देख ले, इंसान खसारे में है सिवाय उनके जो ईमान लाए और नेक अमल किए। निजात सर अब्दी जिंदगी है जो ना खत्म होने वाली अब्दी जिंदगी, जिसमें इस दुनिया से दूसरी दुनिया में दाखिल होना, जन्नत और फरदोस में दाखिल होना, फिरदौस के अंदर दाखिल होना, उसे हम निजात कहते हैं। जो इस दुनिया के अंदर वो चीज़ नहीं, इस दुनिया में जो इंसान आया है उसने, हर एक ने इस दुनिया से कूच कर जाना है, क्योंकि इस दुनिया में हम मुसाफिर हैं, राय हैं, मुसाफिर हैं। लेकिन वहाँ जिंदगी है और सिर्फ जिंदगी है, वो है यस्सु के पास। जी रहमत भाई, अगर मतलब नजात से हम यही मुराद लेते हैं कि ये अब्दी जिंदगी है, तो ये जिंदगी जो खुदा ने हमें दे के भेजी है, यानी कि इस दुनिया में जो हम रह रहे हैं, इस दुनिया में भी कोई नजात का तरीका मौजूद है या सिर्फ अब्दी जिंदगी ही को आप नजात समझते हैं? ये जिंदगी जो है ना, ये जिंदगी जो है ये तो खत्म होने वाली है ना। ये जिंदगी में हम निजात कैसे पा सकते हैं, मुझे ये बताएं। इस दुनिया में जो भी इंसान आया है, उसने चले जाना है, इस दुनिया से चले जाना है। लेकिन इस दुनिया में करके क्या गया है, उसके अमाल कैसे हैं, उसने गरीबों का फिक्र किया है, उसने गुनाह से तौबा की है, उसने गुनाह से नफरत की है और उसने इंसान को इंसान समझा है। और जो तालीम है मसीह यस्सु की कि हमें उस तालीम पर चलना है, अगर हम उस तालीम पर चलते हैं तो आप देखें जगह जगह मसीह यस्सु ने इंसानियत का दर्स दिया है। जी रहमत भाई, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि हमारी वो नजात का जो दारोमदार है वो तो इसी जिंदगी पे है। तो जो जिंदगी खुदा ने हमें इस दुनिया में दी है, इसी से डिसाइड करेगा ना वो कि अब हम जो है अब्दी जिंदगी पाते हैं या अब्दी जिंदगी पा के जहन्नम में जाते हैं या फिरदौस में जाते हैं। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, दरअसल निजात से मुराद जो है वो छुटकारा पाना किसी भी मुसीबत से, किसी भी बुरी बात से। तो अच्छे अमाल करना ठीक है, लेकिन अच्छे अमाल करते हुए सोसाइटी में अगर हमें कुछ बुराइयों का सामना करना पड़ता है तो हम क्या करेंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि मत्ती के बाब 5 और आयत जो है 38-39 में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि शरीर का मुकाबला ना करना, बल्कि जो कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। अब जब हमने शरीर का मुकाबला करना ही नहीं है तो हम मुसलसल उससे अजियत का शिकार रहेंगे और हम यहाँ पर कभी भी सुकून में नहीं रह सकेंगे। यहाँ पर जो इंसानियत मजबूर हो जाए, कोई जुल्म करे हमारे साथ, तो हमने उसका मुकाबला क्यों नहीं करना? क्या ये जिंदगी जो है हमने अपने लिए अजीरन बना देनी है? मिसाल के तौर पे अगर एक ऐसा निजाम यहाँ पर कायम हो जाए, इस जमीन पे, इस दुनिया पे, इस धरती पे, एक छोटी सी बस्ती ले लें जहाँ पर इलाही निजाम नाफज हो जाए, तो क्या ये बेहतर नहीं था जो खुदा ने पहले ही हुक्म दिया था, जिसमें यहाँ पर जिंदगी गुजारने के लिए बड़ा सहल तरीका था कि जालिमों को, शरीरों को सजा दी जाए।
ताकि दूसरे लोग सुखी रहें, इत्मीनान से रहें। अगर हमने उनका मुकाबला करना ही नहीं है तो यकीनन वो हमें मजीद सताएंगे, तंग करेंगे, जैसा कि तंग करते हैं और कर रहे हैं। तो उनको रोकने के लिए, उनसे निजात पाने के लिए इस दुनिया में अल्लाह ने, खुदा ने हमें कोई तरीका नहीं बताया, सिर्फ वो आखिरत का वादा कर दिया, यानी कि जहां पर अभी हम गए ही नहीं, वहां पर जब जाएंगे तो तब देखेंगे ना कि दावा सच है या नहीं। लेकिन यहाँ पर रहते हुए हम किसी सूरत भी निजात की राह ही नहीं देख रहे। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि यहाँ पर निजात का इसका मतलब है कि कोई कॉन्सेप्ट नहीं मसीहत में, क्योंकि हमारे यहाँ तो है। जी 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। अब यहाँ जो आपने जो हवाला दिया है मत्ती की इंजील में से, यहाँ जो मसीह यीशु बता रहा है इस पूरी स्टोरी को कि पीछे नबी जितने आए वहाँ आंख के बदले आंख और खून के बदले खून, ठीक है, लेकिन मसीह यीशु ने तो मुआफ करने का दर्श दे दिया, सबको मुआफ। जब मसीह यीशु ने कहा कि जब तुम दुआ में जाते हो तो दिन में अगर किसी से गलती हो जाती है तो उसे मुआफ करना है कितनी दफा? 7 के 70 मरतबा। और 70 मरतबा के मतलब क्या है कि जब तुम खड़े हुए दुआ करते हो उस वक्त भी अगर आपके अंदर कोई ऐसी चीज है तो पहले उसको मना के आ, फिर तेरी दुआ सुनी जाएगी। वरना जब तूने इंसान को इंसान ही नहीं समझा और तू मेरे साथ कैसे वफादार हो सकता है? जी देखें, इस दुनिया के अंदर जो है वो कानून बनाए गए हैं। जैसे उस दौर के अंदर क्या होती थी, पंचायत बैठती थी और जिरगा बैठता था, और जो बड़े बड़े होते थे, जो बड़े माने ग्रामे होते थे, जो अपने आप को समझते थे कि हम गुनाह नहीं करते, हम गुनाह से साफ हैं, हम उनको वो चुना जाता था, तो फिर उनके सामने फैसला होता था। लेकिन मसीह यीशु ने देखा कि यहाँ भी तरफदारियां हो रही हैं, यहाँ भी तरफदारियां हो रही हैं, तो फिर वो क्या हुआ है, उनको छोड़ दिया गया। यीशु ने आके तालीम ऐसी दी कि मुआफ करने की, मोहब्बत की तालीम। मोहब्बत अगर आपकी जिंदगी में, तो आपके अंदर वो चीज ही नहीं होगी। लड़ाई झगड़ा तो दूर की बात, आपके अंदर मोहब्बत होगी। तो आज यही तो मोहब्बत से इंसान खाली है ना। जी बिल्कुल रहमत भाई, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि माफ़ करना बहुत अच्छी सिफ्त है, लेकिन एक अच्छे सोसाइटी के नज़्म ज़ब्त के लिए क्या ये बात काफ़ी है कि माफ़ कर दिया जाए? शरीरों से मुकाबला ही नहीं करना है। देखें ना कि मुकाबला ना करना लिखा है। फिर आप देख लें कि यूहन्ना बाब 8 आयत 7-8 में लिखा है, उसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा कि वो जो ज़िनाकार औरत को लेके आए तो मसीह फरमाते हैं कि जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले इसको पत्थर मारे। और आप जानते हैं कि फिर किसी ने पत्थर नहीं मारा क्योंकि सब गुनाहगार थे। दूसरे लफ्जों में ये कि कोई अगर गुनाह करता है तो हम उसको तब तक सजा नहीं दे सकते जब तक हम खुद बेगुनाह ना हों। ऐसा नहीं होगा, ऐसा मुमकिन नहीं, यानी कि सजा ना दी जाए, वही कि माफ कर दिया जाए। तो क्या इस तरीके से माफ कर देने से, नजरअंदाज कर देने से आपको लगता है कि सोसाइटी बैलेंस रह सकती है? इस दुनिया में नजात मुमकिन है इंसानियत की अगर ये निज़ाम राइज और नाफज हो जाए? तो हम देखते हैं कि जहां पर आज़ादी है वहां पर क्या हो रहा है। तो क्या जालिमों का मुकाबला करना बेहतर है, अल्लाह की राह में खड़े होके हक और सच के लिए खड़े होकर जालिमों का मुकाबला करना ज्यादा बेहतर है, या उनको इग्नोर कर देना, माफ कर देना और अपनी गाल का दूसरी गाल भी उसके आगे कर देना, ये बेहतर है? जी सर, माफ करना जो है ना, ये सबसे बड़ा हुक्म है, ठीक है। अगर हम माफ कर देते हैं, और दूसरा इसके लिए कानून बनाए जाते हैं ना, जैसे आज हम पाकिस्तान के अंदर हैं तो यहाँ अदालतें हैं, अगर कोई बार यूरोप में है तो वहाँ अदालतें हैं। अपने हाथ में हम कानून नहीं ले सकते। अगर हम कानून अपने हाथ में लेते हैं तो फिर क्या होता है? अगर मैं माफ कर देता हूं कि इसने मेरे खिलाफ बहुत सारे इसने जुर्म किया है और मैं इसे नहीं माफ करना चाहता, तो क्या आसमानी बाप हमें माफ करेगा? क्या खुदा हमें माफ करेगा? यहाँ सवाल ये पैदा होता है। रहमत भाई, आपकी बात से तो ये समझ आती है कि लोग वो बातें भी जानते हैं जो खुदा नहीं जानता। दूसरे लफ्जों में आप लोग खुदा से बेहतर जानते हैं, इसलिए आपने खुदा के बनाए हुए कानून को छोड़ दिया और सोसाइटी में कुछ कवानीन खुद से बना दिए ताकि सहूलत के साथ रह सकें, शरीरों से महफूज रह सकें। क्रिश्चियन सोसाइटीज में पुलिस का निजाम और अदालती निजाम इस बात की दलील है कि आपने खुदा के उस कानून को ठुकरा दिया है कि शरीर का मुकाबला नहीं करना, क्योंकि अगर ऐसा किया जाए तो सोसाइटी का नज्म और ज़ब्त कायम नहीं रहता। दूसरे लफ्जों में आप ये कहना चाहते हैं कि क्रिश्चियंस ने खुदा की दिए हुए पैगाम से, यानी कि शरीर से मुकाबला नहीं करना, उसकी मुखालफत करते हुए कानून साजी भी की और अपने इलाकों में अदालतें भी कायम की, खुदा के कानून की मुखालफत की, क्योंकि क्रिश्चियंस जानते हैं कि अगर इस तरह का निजाम लागू कर दिया जाए तो कोई भी क्रिश्चियन महफूज नहीं रहेगा और ना ही सोसाइटी के नज्म व ज़ब्त कायम रह सकेगा। तो खुदा की मुखालफत करके तो आपने ये निजाम जो है कायम किया। रहमत भाई,
اب اس میں آپ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 پڑھ سکتے ہیں اسی موضوع پر کہ اسلام کیا فرماتا ہے۔ اسلام کا کہنا ہے، قرآن کا کہنا ہے، سورۃ مائدہ آیت نمبر 45، اور ہم نے ان کے لیے تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور سب زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے، لیکن جو شخص بدلہ معاف کر دے وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا۔ یعنی کہ معاف کرنے کا درس تو ہمیں بھی دیا گیا ہے، قرآن بھی دیتا ہے، لیکن یہ یہاں پر اضافی الفاظ یہ موجود ہیں کہ شریر کا مقابلہ نہیں کرنا۔ اگر ہم مقابلہ نہیں کرتے، ظالموں کو اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے بچوں کو اور دوسرے شریف النفس انسانوں کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا یہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نجات پا سکتے ہیں، فلاح پا سکتے ہیں؟ سر میں آپ کو ابھی ڈیٹیل بتاتا ہوں علی بھائی، اس کی ڈیٹیل جو ہے بائبل مقدس کے روح سے جو میں بات آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ قرآن کے روح سے تو آپ مجھے اچھے سے بتا سکتے ہیں، لیکن بائبل کی روح سے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی پوری ڈیٹیل، 2 آڈیو میں یہ ضرور سننا۔ جی دیکھیں، اس دنیا کے اندر جو ہے وہ قانون بنائے گئے ہیں، جیسے اس دور کے اندر کیا ہوتی تھی، پنچایت بیٹھتی تھی اور جرگا بیٹھتا تھا، اور جو بڑے بڑے ہوتے تھے، جو بڑے مانے گرامے ہوتے تھے، جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم گناہ نہیں کرتے، ہم گناہ سے صاف ہیں، ان کو وہ چنا جاتا تھا تو پھر ان کے سامنے فیصلہ ہوتا تھا۔ لیکن مسیح یسوع نے دیکھا کہ یہاں بھی طرفداریاں ہو رہی ہیں، یہاں بھی طرفداریاں ہو رہی ہیں، تو پھر وہ کیا ہوا ہے، ان کو چھوڑ دیا گیا۔ کہ یسوع نے آ کے تعلیم ایسی دی کہ معاف کرنے کی، محبت کی تعلیم۔ محبت اگر آپ کی زندگی میں، تو آپ کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہوگی، لڑائی جھگڑا تو دور کی بات، آپ کے اندر محبت ہوگی تو آج یہی تو محبت سے انسان خالی ہے نا۔ مطلب رحمت بھائی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس بارے میں خدا نے انسانوں پہ چھوڑ دیا کہ وہ خود قانون سازی کر لیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے ممالک میں بڑی بڑی پھر قانون سازیاں کی گئی ہیں، یا آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں صرف یہ سکھایا ہے کہ شریروں کا مقابلہ نہیں کرنا؟ تو بھائی قانون کہاں بنا دیا؟ خدا تو کہہ رہا ہے کہ آپ نے مقابلہ کرنا ہی نہیں ہے۔ مطلب انجیل متی والے ریفرنس کے مطابق، متی 5:38-39 کے مطابق تو شریر کا مقابلہ نہیں کرنا، اور پھر یوحنا باب 8 آیت 7-8 کے مطابق ہم جب تک خود بالکل پاک صاف نہیں ہیں، ہم کسی گناہ گار کو سزا نہیں دے سکتے۔ سر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر تو ہمیں یہ قانون مل رہا ہے نا، کیا ہم اس قانون کو توڑ کے پھر ہم اپنے قوانین بنائیں گے؟ وہ زیادہ بہتر ہے کہ یا ان پہ عمل کرنا بہتر ہے؟ اور اگر ان پہ عمل کرتے ہیں تو کیا نجات ممکن ہے اس سوسائٹی میں یہاں پر رہتے ہوئے؟ اور رحمت بھائی مطلب میں نے سنا ہے کہ پڑھا بھی ہے، اسٹڈی بھی کیا ہے عقیدہ کفارہ کے بارے میں، کیا نجات کے لیے عقیدہ کفارہ بھی ضروری ہے یا کوئی مطلب ضروری چیز نہیں ہے یہ؟ جی جی بالکل رحمت بھائی، اور آپ نے وہ بات واضح نہیں کی، اس کا مطلب ہے کہ بائبل مقدس میں جو میں نے پیچھے بھی ریفرنس دیا یوحنا 18:7-8 کا، یا متی 5:38-39 کا، کہ شریروں کا مقابلہ نہیں کرنا، مطلب یہاں پر ہمیں خدا کہتا ہے کہ آپ نے اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو آپ نے صرف وہ برداشت کرنا ہے۔ یہاں پر آپ کے لیے کوئی نجات اور کوئی راہ نہیں ہے، کوئی طریقہ ایسا انٹروڈیوس نہیں کروایا جناب مسیح علیہ السلام نے کہ آپ نے کسی طریقے سے کوئی ایسی چھوٹی سی سوسائٹی قائم کرنی ہے جہاں پر آپ عزت کے ساتھ، امن کے ساتھ رہ سکیں۔ شریر تو آکے ہمیں بے عزت اور ذلیل اور خوار کر جاتے ہیں، تو ہم مقابلہ تو ان کا نہیں کریں گے نا، وہ آکے اس حکم کے مطابق۔ جی علی بھائی، خداوند آپ کو برکت دے۔ دیکھیں ڈیٹیل جو تھی نا، آپ موسیٰ کی بات کو جو میں بتا رہا تھا آپ کو، آپ اسی حوالے کو بار بار کوٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ شریعت کی بات کو آپ کوٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور شریعت لاگو ہے، آج بھی لاگو ہے۔ مسیح یسوع اس شریعت کو ختم نہیں تھا کرنے آیا، بلکہ اسے پورا کرنے آیا تھا، ٹھیک ہے؟ پہلے کیا تھا؟ ناک کے بدلے ناک، خون کے بدلے خون، ٹھیک ہے؟ اور آنکھ کے بدلے آنکھ۔ لیکن مسیح یسوع نے آ کر یہ کیا کیا ہے کہ اب کسی نے سوچا بھی تو کیا ہوگا؟ وہ گناہ میں آ جائے گا، کیونکہ ہمارا ٹاپک اب آپ نے چینج کر دیا ہے، اب آپ دوسری طرف چلے گئے ہیں، کیونکہ ٹاپک جو تھا نجات پر تھا، اور نجات کا جو ٹاپک تھا وہ میں آپ کو کلیئر کرنے جا رہا تھا، لیکن اب ٹاپک جو ہے تھوڑا سا ہمارا گناہ کی طرف بھی ساتھ ساتھ آ گیا ہے۔ جی سر، بات یہ ہے کہ کیونکہ ابلیس جو ہے، ابلیس وہ کبھی انسان کو نہ تو وہ دعا کرنے دیتا ہے، نہ وہ عبادت کرنے دیتا ہے، وہ گناہ، کیونکہ یہاں اوپر جو میں نے آیت آپ کو بتائی ہے، یہ 8 باب کی 34 آیت ہے، کہ دیکھیں یہاں پوری ڈیفینیشن دی گئی ہے گناہ کیا کیا کرتا ہے۔ گناہ غم پیدا کرتا ہے، گناہ موت پیدا کرتا ہے، گناہ غلام بنا لیتا ہے، گناہ اسی طرح انسان کو جدا کر دیتا ہے خدا سے۔ گناہ ہی سب کچھ ہے نا، اور گناہ ہی انسان چھوڑے گا تو پھر وہ محبت کرے گا، اور محبت کرے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ تمام اچھے برے کو پہچانے گا تو پھر ہی ہے نا۔ گناہ بھی زندگی کے اندر ہو اور نیکیاں بھی اندر ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔
माशाल्लाह बहुत खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे हैं और आप जानते हैं कि नजात गुनाह से ही तो मिलती है। तो यहाँ पर हमने शरीयत को तो छोड़ दिया, यहाँ पर तो शरीयत के खिलाफ लिखा है ना। वहां पर लिखा है कि पहले ये लिखा था, अब आपने मुकाबला नहीं करना। मिसाल के तौर पे नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कोई किसी के साथ आके जना करता है, जबरदस्ती सबके सामने गन पॉइंट पे कर लेता है या कुछ भी करता है, यहाँ पर तो हमारे लिए हुक्म है कि हमने शरीर का मुकाबला नहीं करना, ठीक है। तो क्या नजात जो है वो इस दुनिया पे यहाँ पर रहते हुए खुदा नहीं चाहता कि खुशहाल बस्ती बसे? वो किस तरह मुमकिन है अगर हम शरीर को छोड़ देंगे? तो ये भी नजात वाले मौजू में आता है ना। गुनाह की बात, नजात तो गुनाह से मिलनी है ना, तो ये गुनाह है। तो यहाँ पर जो गुनाह लोग करते हैं उनके लिए कोई सुदेबाब नहीं, वहां पर सिर्फ हमने बर्दाश्त करना है। वो आके कत्ल कर दे, कुछ मतलब कोई जनाकारी करे, चोरी डकैती जो भी करता है, तो हम उसके कोई ठीक है, हम हाजिर हैं। सिर्फ हम उस वादे पे एतमाद करते हैं कि हम वहां पर जाके बख्शे जाएंगे। तो यहाँ पर क्या नजात का हमारा बनेगा? यहाँ पर भी तो हम रहते हैं ना। यहाँ की नजात जो है, यहाँ से हम कैसे छुटकारा पाएंगे शरीरों से? हाँ जी रहमत भाई, आपने बड़ी खूबसूरत और बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू की। लेकिन क्या आप बताना पसंद करेंगे कि क्या आज हम गुनाह नहीं करते हैं? तो क्या आज भी हम गुनाह के गुलाम ना रहे? या मतलब हम इस बात पे जो बात आप कर रहे हैं इस आयत के हवाले से, हमने ये जान लिया और इसी तरह मान लिया, तो क्या अब हम गुनाह से आज़ाद हो गए, अब हम गुनाह नहीं करते हैं, या हमें ये मसाइल नहीं रहे हैं? आपने अभी जिक्र किया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने नजात दिलवाई बनी इसराइल को। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि इस जिंदगी में भी तो खुदा नजात दिलवाना चाहता है इंसान को, या नहीं? जैसे कि बनी इसराइल को दिलवाई। तो इस नजरिए को रखते हुए जो आपके पास न्यू टेस्टामेंट में मौजूद है, हम कैसे नजात पाएंगे? या इस दुनिया में हमें कोई नजात नहीं और सिर्फ उसी पे ट्रस्ट करें, जबकि हम देखते हैं कि जहां पर हम रह रहे हैं वहां पर हमारा ये हाल हो, तो कैसे ट्रस्ट किया जा सकता है, कैसे यकीन किया जा सकता है कि वहां पर जो है वो नजात जैसे आप कह रहे हैं वैसे हो जाएगी? अली भाई देखें, अगर आप खुदा के कलाम पर चलते हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर गुनाह से तो दूर भागना है, नफरत करनी है गुनाह से। अगर हम शरीयत पर चलते हैं तो फिर हमें क्या करना है? गुनाह से भागना है। जैसे कि मसीह यीशु ने कहा कि गुनाह से क्या करना है? भागना है। जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। गुनाह मौत पैदा करता है, गुनाह गम पैदा करता है, गुनाह देखिए नुकसान ही नुकसान है। अगर हम शरीयत पर चलते चलते गुनाह को तर्क नहीं करते तो फिर हम किस तरीके से? गुनाह और खुदा एक साथ नहीं रहता, गुनाह और खुदा एक साथ नहीं रहता। अली भाई, जब इंसान आप में ये पता नहीं ये चीज है या नहीं, लेकिन जब हमें खुदा का पाक रूह मिल जाता है, खुदा का रूह मिल जाता है, और जब रूह मिल जाता है उस वक्त गुनाह से नफरत इंसान करना शुरू कर देता है, बुरी बातों से नफरत करना शुरू कर देता है, हसद से, नफरत से, घमंड से, तफरीकों से, बुग़्ज़ से आदमी क्या करता है? पाक हो जाता है। वो उनसे किनारा करना शुरू कर देता है। और जब ऐसी चीजें, क्योंकि खुदा पाक है और खुदा चाहता है कि हम भी पाक बने, और जब हम पाक बनेंगे फिर खुदा को हम पसंद आएंगे, और गुनाह और खुदा एक साथ नहीं रहता। देखिए रहमत भाई, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि खुदा ने जो अंबिया के जरिए कलाम किया लोगों से, वो यकीनन झूठ तो नहीं हो सकता। जब खुदा अपने कलाम में कह रहा है, अपने अंबिया के जरिए से कह रहा है कि अगर आप ऐसा ऐसा करेंगे तो आप नजात पा जाएंगे, ठीक है। जनाब मसीह अलैहिस्सलाम से पीछे जिन्होंने उन तालीमात पे अमल किया वो नजात पा गए, वो फलाह पा गए। तो उसके बाद अब मैं ये आपसे ये भी पूछ रहा हूँ, आप ये इकरार करते हैं ना कि अंजील में या मसीह की तालीमात में इस दुनियावी नजात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, या उन्होंने कोई तरीका ऐसा नहीं बताया कि किसी तरीके से यहाँ के मसाइल, जो इंसानी मसाइल हैं, यहाँ पर रहते ही इंसानियत, तो जाहिर बात है इंसानी मसाइल होंगे, उनसे निपटने के लिए तो उन्होंने कोई हल नहीं ना बताया, सिवाय इसके कि आप सिर्फ बर्दाश्त करें और जलीलो ख्वार हो जाएं। जी रहमत भाई, आपने बहुत खूबसूरत बात फरमाई कि अंबिया कि उन्हें बताते थे कि आप ऐसा ऐसा करेंगे तो नजात पा जाएंगे। तो यही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये पैगाम जो थे अंबिया अपने पास से दे रहे थे, या खुदा उन्हें ये पैगाम दे के भेज रहा था कि आपको अगर ऐसा ऐसा करेंगे तो आपको नजात मिल जाएगी? दूसरी बात, आपने फरमाया कि जनाब मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब आप गुनाह के बारे में सोचेंगे भी नहीं, अगर आप सोचेंगे तो आप जो है वो गुनाहगार हो जाएंगे, जैसा कि आपने कर लिया। तो क्या तमाम मसीही जो हैं उनके अंदर से ये गुनाह की सोच ही खत्म हो गई है? क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि आपके अंदर जो है गुनाह की कभी सोच ही नहीं आई है? और अगर आप गुनाह करते हैं तो बकौल आपके कि जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम होता है, खुदा और गुनाह कभी एक जगह पे नहीं हो सकते। तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं? जी सर, देखें, गुनाह और खुदा कभी एक साथ नहीं रह सकता। तरीकी और रोशनी एक साथ नहीं रह सकती। जहाँ तरीकी होती है वहाँ रोशनी नहीं होती। अगर रोशनी वहाँ हो तो वहाँ से तरीकी खत्म हो जाती है। इसी तरह जिधर गुनाह होता है वहाँ खुदा नहीं रहता, और गुनाह के साथ खुदा का मेल जोल नहीं है। गुनाहगार इंसान के साथ मेल, इसीलिए कि खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा कि जो ये लोग कुचले हुए थे, गुनाह के अंदर कुचले हुए थे, उन्हें आज़ाद करने के लिए, आज़ाद करने के लिए, जिनकी कोई मुआफ़ी नहीं थी, जिनकी कोई
نجات کی طرف قدم نہیں تھا بڑھ سکتا. اس لیے مسیح یسوع کو یہاں اس دنیا میں کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنے آپ کو خالی کیا، انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور اس نے انسانی روپ دھار لیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو. احمد بھائی میں اتفاق کرتا ہوں آپ کی اس بات سے کہ خدا اور گناہ ایک جگہ پہ نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے. اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کیا مسیحی دوست جو ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ گناہ نہیں کرتے ہوں گے؟ پھر اگر وہ گناہ کا سوچیں گے بھی تو انہوں نے تو وہ گناہ کر لیا نا. تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ چلیں ساری مسیحیت تو میرے ساتھ اس وقت بات نہیں کر رہی ہے، آپ کر رہے ہیں اور آپ کا یہ دعویٰ تھا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کو گناہ کے خیالات نہیں آتے؟ اگر آتے ہیں تو کیا نعوذ باللہ ہم یہ سمجھ لیں کہ آپ جو ہیں گناہ کے غلام ہیں؟ اچھا سر، ٹھیک ہے، کافی گفتگو اس موضوع پہ ہوگی. میں چھوٹا سا ذیلی سوال کروں گا کیونکہ آپ نے پچھلی باتوں کو بالکل واضح اور کلیئر نہیں کیا کسی حوالے سے، یعنی کہ دنیاوی نجات کا ذریعہ تو نہیں مطلب آپ کے پاس، آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر تو آپ نے شریر کا مقابلہ ہی نہیں کرنا. دوسری بات یہ ہو گئی کہ انبیاء جو تعلیمات لے کے آئے تھے آپ نے وہ تسلیم کیا کہ انبیاء جب تعلیم لے کے آئے تو خدا نے انہیں کہا کہ اگر یہ تمہاری قوم یا امت جو ہے ان باتوں پہ عمل کرے گی تو نجات پائے گی. ٹھیک ہے، وہ بات بھی کلیئر ہوگی کہ وہ نجات پائیں گے اگر انہوں نے اس بات پہ عمل کیا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ جناب مسیح علیہ السلام سے پہلے ایسا وعدہ کسی سے نہیں کیا گیا، اور نہ ہی وہ لوگ جناب مسیح علیہ السلام کے کفارے کو جانتے تھے اور نہ ایمان رکھتے تھے. تو ان کی نجات کیسے ہوگی؟ کیا ایک بستی جہاں ہر طرح کی برائی عام ہو، لوگ قتل و غارت گری، زنا، چوری، ڈکیٹی، بت پرستی، غرض ہر طرح کی برائیوں میں ملوث ہوں، تو ان میں سے ایک آدمی جو نیک ہو اسے اس جرم میں کہ وہ نیک کیوں ہے اور دوسروں کے گناہوں کی پاداش میں اسے قتل کر دیا جائے جو ان تمام باتوں سے پاک تھا ان گناہوں سے، تو کیا اس کے قتل ہونے سے سب کو معافی مل جائے گی؟ کیا یہ بات عقل کے قریب ہے؟ یا ان برائیوں سے لوگوں کو توبہ کے بعد خلاصی ملے گی، یعنی لوگوں کی اصلاح کی جائے، وہ خود ان برائیوں سے دور ہو جائیں اور پچھلی کوتاہیوں پر معافی مانگ لیں؟ معاشرے کو نجات کس طرح ملے گی؟ برائیوں کو عملی طور پر ختم کر کے یا کسی شریف نفس کو قتل کر کے؟ جی سر، یہی تو بات ہے، یہی تو بات ہے، یہ روحانیت ہے سمجھنے کے لیے. یہی سر جی علی بھائی، یہی روحانیت ہے سمجھنے کے لیے کہ خدا کیا جس کو انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس کو اس کے نتنوں کے اندر اپنا دم پھونکا اور خدا نے اسے مٹی سے پیدا کیا، ٹھیک ہے، اور پھر اس میں اپنی زندگی کا دم پھونک دیا، اور جب اس انسان کو باغ عدن کے اندر رکھا اور ہر چیز پر اسے اختیار دے دیا، اور جب ہر چیز پر اختیار دے دیا اور پھر ابلیس سے وہ کیا ہو جائے، وہ ہار جائے کہ جو ابلیس کہے اس کا کہنا مان جائے، اور خدا کی طرف سے تو کسی چیز کا تھوڑا سا خدا نے ایک درخت دو درختوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے نا بائبل میں. جی علی بھائی، دیکھیں آپ کا جو ہے، اب میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کے اندر حضور پاک نے کوئی دعویٰ کیا ہے نجات کے بارے میں؟ مسیح یسوع کے دعوے تو وہ بہت سارے ہیں، میں آپ کو حوالے دیتا ہوں، بہت سارے حوالے دے دیتا ہوں، یا کل آپ ٹائم تھوڑا رکھ لیں کیونکہ ابھی ٹائم بھی زیادہ ہو رہا ہے. تو اگر آپ کل مجھے ابھی صرف ایک سوال کا جواب دے دیں کہ حضور پاک نے کہیں دعویٰ کیا ہو کہ میں نجات دینا ہوں، جیسے یسوع نے دعوے کیے کہ راہ کر زندگی میں ہوں، اول اور آخر میں ہوں، الفا و اومیگا میں ہوں، اور بادشاہوں کا بادشاہ، خدا مندوں کا خدا. اگر یہ کوئی دعویٰ کیا ہے تو مجھے ضرور بتائیں. سر میں نے رحمت بھائی سٹارٹ میں ہی ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک خدا کا یہ پیغام پہنچایا، کیونکہ بھائی خدا نے یہ کلام ہم تک بھیجا جو رسول اللہ کی زبانی ہم تک پہنچا. میں نے سورۃ العصر کی آیات آپ کو سٹارٹ میں کوٹ کی تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے گا تو وہ خسارے میں نہیں ہوگا، وہ نجات پائے گا. اور کئی جگہ پہ آپ سورہ بقرہ میں پڑھ لیں، کئی جگہ پہ آپ کو یہ الفاظ مل جائیں گے کہ جو اچھے اعمال کرے گا ایمان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بخش دے گا. اور کس چیز کا دعویٰ کرنا؟ دعویٰ تو یہی ہے نا. اور پھر وہاں پر نجات دنیا کی نجات بھی ہم دیکھ رہے ہیں، پریکٹس کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر وہ قانون لاگو کر دیا جائے جو رسول اللہ جو تعلیمات لے کے آئے، ہمیں یہاں پر بھی نجات مل جاتی. تو سر آپ کے پاس تو وہ نجات بھی نہیں، کیونکہ آپ نے تو مقابلہ ہی نہیں کرنا شریر کا، آپ نے تو ذلیل ہونا، خوار ہونا. یعنی کہ نجات تو آپ نہیں پا سکتے نا، اس دنیا سے خلاصی نہیں پا سکتے، آپ کے پاس کوئی الہیہ عمل ہی نہیں ہے. ہمارے پاس تو میرے بھائی میں آپ کو دلائل دے چکا کہ ہمارے پاس تو اس دنیا میں بھی نجات کے ذریعے موجود ہیں اور آخرت کے بھی. جی سر، علی بھائی خداوند آپ کو برکت دے. تو کل جو ہے نا خدا نے چاہا تو کل آپ پھر 11 بجے جو ہے آپ تشریف لائیں اور ہم ضرور اسی طرح بات چیت کریں گے. تو بہت اچھا لگا، خداوند آپ کو برکت دے. اور اسی چیز کو یا اسی پوائنٹ کو ہم دوبارہ اٹھائیں گے اور اسی آڈیو کو ہم دوبارہ لگائیں گے، اور یہ آپ والی جو آڈیو ہے اسی کو دوبارہ لگا کے اسی پر دوبارہ ہم آگے چلیں گے. تو خداوند میں جیتے رہیں سر، بہت شکریہ. اور کیونکہ کافی ٹائم ہو چکا ہے تو تقریباً ہم نے 1.5 پونے 2 گھنٹے بات کر لی ہے. تو کل
खुदा ने चाहा तो ज़रूर बात करेंगे, और मैं इसी तरह दलील के साथ बात करता हूँ सर। रहमत भाई, माजरत के साथ यार, मैं इस तरह बात करने का आदी नहीं हूँ। हमारा आधा टाइम तो मतलब ऑडियो सुनने करने में गुजर गया, और आपने भी ये वादा किया था कि एक बार अगर हम कर लेते हैं तो उसके बाद हम स्काइप पे बात करेंगे। तो माजरत, मैं बात मतलब ग्रुप में इस तरह ऑडियो में करना मुझे मुश्किल लगता है, ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो आप काइंडली स्काइप यूज़ करें और इंशाल्लाह मेरे साथ टाइम सेट करें, किसी भी मौजू पर हम बात करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। खुदा आप सबको सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़। तो सर ऐसा करता हूँ मैं कि स्कैप की आईडी बनाता हूँ और फिर मैं आपसे वहाँ पर बात करूँगा। चलो वो वहाँ पे मुझे अभी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन चलो एक दो दफ़ा बात होगी तो फिर वो समझ लग जाएगी वो किस तरीके से बात होती है, कि इसी तरीके से बात होती है, हवाले देने पड़ते हैं, क्या होता है, मुझे थोड़ा सा समझा दें। जी मेरे प्यारे भाई अली भाई, मैंने आपसे कहा कि कल हम ज़रूर बात करेंगे और इस पे भी आपसे बात कर लेंगे। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गुनाह ख़त्म हुआ है या नहीं ख़त्म हुआ, वजह क्या है। ये कल जो है ना बात हो, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, खुदावन आपके साथ हो, खुदावन आपको बरकत दे। और बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ बात करके, और ठीक अच्छे आप बातचीत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो सुनी, ऑडियो सुनी, उम्मीद है कि आप सब बहुत महसूस हुए होंगे। तो मैं दो आयात जो हैं, दो रेफरेंस ज़रूर आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। जो इसके अंदर भी मैंने एक रेफरेंस कोट किया, इंजील मत्ती का बाब 38 से 44 तक। मैं आपको दोबारा से आयात तिलावत करके सुनाता हूँ। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, तुम शरीर का मुकाबला न करो, बल्कि जो कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे, और कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो चोगा भी उसे लेने दे, और जो कोई तुझे एक कोस बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखो, जो तुम पर लानत करें उनके लिए बरकत चाहो, जो तुमसे नफरत करें उनसे अच्छा सलूक करो, जो तुम्हें जलील करें और तुम्हें सताएं उनके लिए दुआ मांगो। तो यही वो आयत थी, बुनियादी आयत, जहाँ पर हमने देखा, और अब आज भी हम मुशाहिदा कर सकते हैं इस बात का कि जहाँ पर भी क्रिश्चियन सोसाइटीज़ मौजूद हैं, ये वो तलीमात हैं जो मफकूद होकर रह चुकी हैं। और हम तो वैसे भी समझते हैं कि जनाब मसीह अलैहिस्सलाम इस तरह की कोई तालीम लेके नहीं आए थे जिसमें इंसानियत को जलील और ख्वार करके रख दिया जाए। अस्तगफिरुल्लाह। यानी कि क्रिश्चियन सोसाइटीज़ में आज पुलिस का निज़ाम आप देख सकते हैं, अदालती निज़ाम आप देख सकते हैं, वो इस बात का मुँह बोलता सबूत है। क्रिश्चियन दोस्तों के एहतजाज आप देख सकते हैं जो वो करते हैं, वो इस बात का बैन सबूत है कि क्रिश्चियन दोस्त भी इस आइडियालॉजी पे यकीन नहीं रखते, और वो इन तमाम तलीमात को छोड़ चुके हैं जिनको कभी मसीहत की बुनियादी तलीमात समझा जाता था। तो पादरी साहब भी यही फरमा रहे थे कि बिल्कुल अल्लाह ताला ने हमें, खुदा ने हमें पैगाम दिया था कि हमने मुकाबला नहीं करना, यानी कि कोई एहतजाज नहीं करना, बल्कि कोई एक घर में हमारे आके कोई हमारा कुर्ता चोरी करता है तो हम दूसरा भी उसको दे देंगे, अस्तगफिरुल्लाह। या कोई आके जना करता है तो हमारे बच्चियों के साथ, तो हम उसको मना नहीं करेंगे, बल्कि हमने उसका मुकाबला नहीं करना और ना ही कोई एहतजाज करना है। कोई हमें 1 कोस दूर लेके जाएगा तो 2 कोस हम उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो आज हम देखते हैं कि मसीही सोसाइटीज़ जितनी भी हैं वहाँ पर इन तलीमात पर अमल क्यों हो भी नहीं सकता था, क्योंकि ये बात ही गलत थी, सिरे से गलत थी। तो किस तरीके से मुमकिन था कि इन तलीमात पर अमल, इंसान होते हुए हम इन तलीमात पर अमल करें। ये तो किसी शायद किसी फरिश्तों के दरमियान ये इस तरह के कवानीन लागू हो सकते हैं जिनके पास इख्तियार नहीं है और इरादा नहीं है। इंसानों की बस्तियों में, सोसाइटीज़ में ऐसा नहीं चलता, और मसीही दोस्त बखूबी इस पर अमल करके हमें बता रहे हैं कि इस पर अमल नहीं हो सकता। तो इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो आपकी खिदमत में चंद दिनों में इंशाअल्लाह पेश कर दी जाएगी, और फिर लास्ट में कंक्लूड करेंगे कि क्या हुआ। और मैं रहमत गिल साहब को फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि रहमत गिल साहब ने, आप सुन लेंगे, इसमें भी कहा था कि वो कल को बात करेंगे, लेकिन वो कल अभी तक नहीं आई, शायद उनके पास टाइम नहीं था। मैंने बाद में भी रब्ता किया था तो वो फरमा रहे थे कि मैं बिज़ी हूँ। मैं अपने मसीही दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि रहमत गिल साहब माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज से गुफ्तगू करते हैं, कम अज़ कम बदतमीज़ नहीं है, तो सीखने का मौका मिल सकता है मुस्लिम दोस्तों को भी और मसीही दोस्तों को भी। मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट रहमत भाई तक लाजमी पहुँचाई जाए कि मैं उनका वेट कर रहा हूँ 1 साल से, क्योंकि उन्होंने 1 साल कबल, तकरीबन 1 साल पहले उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो कल बात करेंगे, या कल के बाद वो जब फ्री होंगे तब बात करेंगे, लेकिन उसके बाद अभी तक उन्होंने मेरे साथ रब्ता नहीं किया। मेरी गुजारिश है कि मेरा पैगाम उन तक पहुँचाया जाए ताकि उनसे मज़ीद बात हो सके। वस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हम अपने चैनल इस्लामिक अवेकनिंग पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। तो दोस्तों, पिछला हिस्सा जो डिबेट का पहला हिस्सा था, जो पादरी रहमत गिल साहब के साथ डिबेट हुई थी,
تو وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. امید ہے کہ سامعین نے اس کو پسند بھی کیا ہوگا اور بہت سی چیزیں ان کو سیکھنے کے لیے بھی ملی ہوں گی. تو اب دوسرا حصہ جو مناظرے کا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں مسیحی عقیدے کو ڈسکس کیا گیا ہے. مسیحی عقیدے کے مطابق جتنے بھی انبیاء جناب مسیح علیہ السلام سے پہلے تشریف لائے دنیا میں، ان کے پاس نہ ہی نجات تھی اور نہ ہی وہ کوئی نجات کا پیغام انسانیت کے لیے لائے تھے، بلکہ وہ تو ایسے ہی آ گئے تھے اور ان کے پیغام کا کوئی بھی مطلب نہیں تھا، جیسا کہ آپ پادری صاحب کی گفتگو میں ملاحظہ فرمائیں گے. بلا تاخیر میرا خیال ہے کہ پہلے ڈیبیٹ کا، مناظرے کا یہ دوسرا حصہ سن لیا جائے، اس کے بعد اس پر ڈسکس کرتے ہیں. جی رحمت بھائی، آپ نے یوحنا 14:6 کی جو ریفرنس کوٹ کیا، اس میں لکھا ہے کہ یسوع نے اس سے کہا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. تو کوئی پرابلم نہیں کہ جناب مسیح علیہ السلام پیغمبر ہیں. جناب مسیح علیہ السلام اپنے، ظاہر بات ہے ہر پیغمبر اپنی قوم کے لیے نجات دہندہ ہوتا ہے، تو اس پہ ایمان لانا اور اس کے وسیلے کے بغیر خدا تک نہ پہنچنا، یہ تو سب کے لیے سیم ہی ایسی ہی بات ہے. میں خاص ٹرم جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس میں کیسے نجات ہوگی. جی رحمت بھائی، کائنڈلی اگر وضاحت کر دیں کہ مسیحیت میں نجات سے مراد کیا ہے، کیسے نجات حاصل ہو سکتی ہے؟ صرف ایمان لانے سے، توبہ کر کے بپتسمہ لینے کے بعد ہمیں نجات مل جائے گی؟ نجات سے مراد کیا ہے اور یہ آپ کس نجات کی بات کرتے ہیں؟ جی علی بھائی، دیکھیں، کسی نبی نے دعویٰ نہیں کی کہ میرے وسیلہ سے نجات ملے گی، کہ میں وسیلہ ہوں اور میں ہی وسیلہ بن کر آگے چلتا ہوں اور وسیلے کے بغیر نجات میں تمہیں دوں گا. کسی نبی نے ایسے نہیں کہا، لیکن واحد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں دعویٰ کیا ہے کہ میرے وسیلہ کے بغیر یہ نجات ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے مسیح یسوع نے، لازر جب مر گیا اور اس کی بہنوں نے کہا کہ یسوع نے کہا انہیں اسے زندہ کرنے، اسے جگانے جائیں، تو اس نے کہا کہ وہ تو 4 دن کا مر چکا ہے. میں دوسری آڈیو میں بات کرتا ہوں. جی، میں آپ کو وہی بتانے جا رہا ہوں. اب یسوع مسیح نے کہا کہ آؤ ہم لازر کو جگانے جاتے ہیں، تو اس کی بہنوں نے کہا کہ وہ 4 دن آج ہو گئے ہیں، ابھی تو اس کی قبر میں سے اسمیل آتی ہوگی. تو یسوع نے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں. زندگی کا لفظ جو ہے نا، یہ غور اس پر کرنا ہے. قیامت اور زندگی تو میں ہوں. اب جب وہاں قبر پر گئے تو وہاں سے جب حواریوں کو کہا کہ پتھر کو ہٹا دیا جائے، تو پتھر ہٹا دیا گیا اور لازر کو آواز دی، لازر قبر سے باہر آ. وہ کفن سمیت قبر سے باہر آ. تو اس کا یہاں دعویٰ کیا پیش ہو رہا ہے؟ یہاں کیا دعویٰ ہے کہ قیامت اور زندگی خداوند یسوع مسیح ہے. اس پر ایمان لائیں گے تو ہم زندگی میں داخل ہوں گے. جی رحمت بھائی، میں آپ کا موقف سمجھ رہا ہوں، لیکن آپ بھی تھوڑے سی کوشش کریں کہ اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ جتنے بھی پیغمبر آئے، جناب موسیٰ علیہ السلام کو ہی لے لیں، تو کیا وہ جو تعلیمات اپنی قوم کے لیے لے کے آئے، ان تعلیمات میں خدا نے نجات رکھی تھی اس قوم کے لیے یا نہیں رکھی تھی؟ اگر تو نہیں رکھی تھی تو پھر ان کا آنا اور ان کے تعلیمات دینا وہ کس لیے تھا؟ جی رحمت بھائی، میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ زندہ ہونے کو، مطلب لازر جیسے زندہ ہو گیا، تو اس کو سمجھتے ہیں کہ اس نے نجات پا لی؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ دراصل مسیحیت میں یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نجات ہے کیا جو ہمیں یسوع کے وسیلے سے یا کسی بھی پیغمبر کے وسیلے سے ملے گی؟ وہ نجات ہے کیا؟ آپ نجات کسے سمجھتے ہیں؟ جی علی بھائی، خداوند آپ کو برکت دے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایک حوالہ کوئی بھی پیش کر دیں کہ کسی نبی نے یہ دعویٰ کیا ہو، کسی نبی نے بھی، آدم علیہ السلام سے لے کے اور مسیح یسوع تک اور اس کے پیچھے جتنے نبی تھے، کسی نے دعویٰ کیا ہو، کسی نے بھی، جتنے نبی آئے، بزرگ موسیٰ، داؤد علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام، اور جتنے نبی آئے ہیں، غالباً آپ کے قرآن میں بہت سارے نبیوں کا ذکر ہے، 1,40,000 یا کچھ ایسے بتایا، یا کسی نے دعویٰ کیا. جی بالکل رحمت بھائی، آپ ذرا اس بات کو کلیئر کر دینا کہ آپ نجات سے مراد کیا لے رہے. پھر میں نے ایک ریکویسٹ آپ سے کی ہے کہ تھوڑا سا غور کریں کہ یہ جو انبیاء آتے تھے وہ خود ہی آ کے نبی بن جاتے تھے، رسول بن جاتے تھے، کہ ان کو کوئی بھیجنے والا تھا؟ ان کو بھیجنے والا جس قوم کی طرف ان کو بھیجتا تھا، تو کیا وہ اس قوم کے لیے نجات کی کوئی راہ لے کے آتے تھے یا نہیں؟ نجات سر ابدی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی، ابدی زندگی، جس میں اس دنیا سے دوسری دنیا میں داخل ہونا، جنت اور فردوس میں داخل ہونا، فردوس کے اندر داخل ہونا، اسے ہم نجات کہتے ہیں. جو اس دنیا کے اندر وہ چیز نہیں. اس دنیا میں جو انسان آیا ہے، اس نے، ہر ایک نے اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے، کیونکہ اس دنیا میں ہم مسافر ہیں، رائی ہیں، مسافر ہیں. لیکن وہاں زندگی ہے، اور صرف زندگی ہے، وہ ہے یسوع کے پاس. جی سر، میں نے آپ
کہ اس آڈیو کا جواب دیا ہے. میں نے آپ سے یہی کہا تھا علی بھائی کہ جتنے نبی، جتنے پیغمبر، جتنے بھی آئے، غالباً میری آڈیو آپ نے نہیں سنی، تو اس میں نے آپ کو جواب دیا کہ کسی نے دعویٰ کیا ہو راہ بھی میں ہوں، حق بھی میں ہوں، زندگی بھی میں ہوں، کسی نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، یہ میں نے آپ سے کہا تھا، کسی نبی نے دعویٰ کیا ہو. جی جی سر، میں نے یہی عرض کی تھی اور یہی پوچھا تھا کہ جو انبیاء آتے رہے وہ آتے کس لیے تھے؟ کیا وہ اپنی قوم کے لیے، نجات کے لیے آتے تھے، یا وہ خود بخود آ جاتے تھے اور ان کا کوئی مقصد نہیں تھا؟ اگر آ کے وہ گائیڈ کرتے تھے تو ان کی گائیڈنس سے کیا ہونا تھا؟ کیا ان کی قوم نجات اور فلاح پاتی یا نہیں؟ دعویٰ کرنا یا عملی طور پہ آپ یہ بات جانتے ہیں، بات سیم ہے. میں رحمت بھائی مزید آسان کر دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب مسیح علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے تو موسیٰ علیہ السلام جو پیغام لے کے اپنی قوم کے لیے، اس پیغام پہ عمل کرتے ہوئے ان کی قوم کو فلاح اور نجات ملنی تھی یا نہیں ملنی تھی؟ جی مجھے علی بھائی یہ دو حوالے بھیجے ہیں، پہلے انہیں پڑھیں آپ. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کی. موسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کیا کیا ہے؟ دعویٰ کیا کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کیا کیا؟ نجات کا دعویٰ کیا. مجھے یہ بتا دیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے نجات کا دعویٰ کیا تھا. رحمت بھائی میں یہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی دعویٰ نہیں کیا، داؤد علیہ السلام نے کوئی دعویٰ نہیں کیا، لیکن وہ کس لیے تشریف لے کے آئے؟ ان کی جو تعلیمات تھیں اس دور کے لوگوں کے لیے وہ فضول تھیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں تھا، یا کہ وہ ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے نجات پائیں گے؟ کس مقصد کے لیے خدا نے ان کو بھیجا تھا؟ وہ تعلیمات خدا نے جو ان پہ نازل کی تھی کیوں کی تھی؟ بغیر نجات کے لیے کہ وہ قوم کو نجات نہیں دینا چاہتا، بس ویسی تعلیمات بھیج دی تھی؟ سر میں آپ کو ابھی ڈیٹیل بتاتا ہوں علی بھائی. اس کی ڈیٹیل جو ہے بائبل مقدس کے روح سے جو میں بات آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ قرآن کے روح سے تو آپ مجھے اچھے سے بتا سکتے ہیں، لیکن بائبل کی روح سے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی پوری ڈیٹیل. دو آڈیو میں یہ ضرور سننا. اور رحمت بھائی مطلب میں نے سنا ہے کہ پڑھا بھی ہے، اسٹڈی بھی کیا ہے عقیدہ کفارہ کے بارے میں. کیا نجات کے لیے عقیدہ کفارہ بھی ضروری ہے یا کوئی مطلب ضروری چیز نہیں ہے یہ؟ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کی آپ کو سٹوری کا پتہ ہے. وہاں فرعون کا دل سخت تھا، وہ بنی اسرائیل قوم کو جانے نہیں تھا دیتا، ٹھیک ہے؟ وہ اس غلامی کے اندر، اور اس نجات سے وہ نکالنا چاہ رہے تھے، اس غلامی سے نجات دینا چاہ رہے تھے. اس غلامی سے موسیٰ جو تھا وہ ان کو کیا کرنا چاہ رہا تھا؟ نکالنا چاہ رہا تھا اس غلامی سے. اور اب ہم گناہ کی غلامی کر رہے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس میں خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے، یہ 8 باب کی یوحنا 8 باب کی غالباً 34 آیت ہے، یہاں اسی طرح ہے، اسی 8 باب کے اندر 34 آیت ہے غالباً، کہ جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے. جی رحمت بھائی، آپ نے بڑی خوبصورت اور بڑی مدلل گفتگو کی، لیکن کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ کیا آج ہم گناہ نہیں کرتے ہیں؟ تو کیا آج بھی ہم گناہ کے غلام نہ رہے؟ یا مطلب ہم اس بات پہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس آیت کے حوالے سے ہم نے یہ جان لیا اور اسی طرح مان لیا، تو کیا اب ہم گناہ سے آزاد ہو گئے، اب ہم گناہ نہیں کرتے ہیں، یا ہمیں یہ مسائل نہیں رہے ہیں؟ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے نجات دلوائی بنی اسرائیل کو. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس زندگی میں بھی تو خدا نجات دلوانا چاہتا ہے انسان کو یا نہیں، جیسے کہ بنی اسرائیل کو دلوائی. تو اس نظریے کو رکھتے ہوئے جو آپ کے پاس نیو ٹیسٹامنٹ میں موجود ہے، ہم کیسے نجات پائیں گے؟ یا اس دنیا میں ہمیں کوئی نجات نہیں اور صرف اسی پہ ٹرسٹ کریں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ہم رہ رہے ہیں وہاں پر ہمارا یہ حال ہو، تو کیسے ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیسے یقین کیا جا سکتا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ نجات جیسے آپ کہہ رہے ہیں ویسے ہو جائے گی؟ علی بھائی دیکھیں، اگر آپ خدا کے کلام پر چلتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ پھر گناہ سے تو دور بھاگنا ہے، نفرت کرنی ہے گناہ سے. اگر ہم شریعت پر چلتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ گناہ سے بھاگنا ہے. جیسے کہ مسیح یسوع نے کہا کہ گناہ سے کیا کرنا ہے؟ بھاگنا ہے. جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے. گناہ موت پیدا کرتا ہے، گناہ غم پیدا کرتا ہے، گناہ دیکھیں نقصان ہی نقصان ہے. اگر ہم شریعت پر چلتے چلتے گناہ کو ترک نہیں کرتے تو پھر ہم کس طریقے سے گناہ اور خدا ایک ساتھ نہیں رہتا، گناہ اور خدا ایک ساتھ نہیں رہتا. جی رحمت بھائی، آپ نے وہ تذکرہ ادھر ہی روک دیا، کیونکہ دو باتیں چل رہی تھیں ہماری کہ دنیاوی نجات اور آخروی نجات، اس پہ بھی ہم بات کر رہے تھے اور دنیاوی والی بات ہماری کلیئر نہیں ہوئی. خیر، آپ ایک وہ جس طرح میں کر رہا ہوں کہ ایک سوال آپ سے وہ کر رہا ہوں اور ایک یہ کر رہا ہوں. دوسرا، آپ نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ موروثی گناہ کا، اس پہ آپ نے کوئی تھوڑی سی ڈیٹیل مجھے نہیں دی. پھر وہ موروثی گناہ معاف ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ علی بھائی، جب انسان آپ میں یہ پتہ نہیں یہ چیز ہے یا نہیں، لیکن جب ہمیں خدا کا پاک روح مل جاتا ہے، خدا کا روح مل جاتا ہے، اور جب روح مل جاتا ہے اس وقت
गुनाह से नफरत इंसान करना शुरू कर देता है, बुरी बातों से नफरत करना शुरू कर देता है, हसद से, नफरत से, घमंड से, तफरीकों से, बुग़्ज़ से आदमी क्या करता है, पाक हो जाता है, वो उनसे किनारा करना शुरू कर देता है। और जब ऐसी चीजें, क्योंकि खुदा पाक है और खुदा चाहता है कि हम भी पाक बने, और जब हम पाक बनेंगे फिर खुदा को हम पसंद आएंगे, और गुनाह और खुदा एक साथ नहीं रहता। देखिए नबी आते रहे, किसी ने आकर ये दावा नहीं किया कि मैं तुम्हें निजात दूंगा। और फिर जब मलाकी तक हम देखते हैं नबियों ने आते रहे, लेकिन निजात किसी के पास नहीं थी। सिर्फ क्या करते थे, गुलामी से छुटकारा दिला देते थे, गुलाम जो लोग थे उनको छुटकारा दिला देते। लेकिन फिर बाइबल मुक़द्दस में हमें जब खुदा का कलाम हम पढ़ते हैं तो वहाँ यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी किससे दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। दूसरी बात सर, आपने ये नहीं बताया कि मसीह अलैहिस्सलाम से पहले जितने भी अंबिया तशरीफ लाए, वो उनकी तालीमात जो वो लेके आए थे वो किस लिए थी? अगर वो नजात नहीं दे रही थी तो वो खुदा किस लिए भेजता था? जी रहमत भाई, जो लोग उन अंबिया पे मसीह अलैहिस्सलाम से पहले जो थे उन पे ईमान लाते थे, और मसीह अलैहिस्सलाम तो अभी तशरीफ नहीं लाए थे, तो जो उन पे ईमान लेके आते थे, इसका मतलब है कि वो तो फिर ऐसे ही मर गया ना, उनको तो फिर नजात नहीं मिलेगी ना। खुदा ने उन तक ये पैगाम भेजा था कि इस चीज पे ईमान रखें, हालांकि जिन चीजों पे उन्होंने कहा था वो ईमान लेके आ रहे थे और नजात पा रहे थे दुनिया की भी, और वो ये समझते थे कि आखिर भी नजात भी उनको मिलेगी। तो क्या वो गलती पे थे, या खुदा ने उनको ऐसी तालीमात दे के भेजी थी जिनमें नजात नहीं थी? देखिए सर, जो नबी जितने आ रहे थे ना, जितने भी नबी आ रहे थे, वो सिर्फ उन्हें एक रास्ता बता रहे थे, उनको रास्ता दिखा रहे थे कि आपने ये नहीं करना, आपने ये नहीं करना, आपने अगर बचना है तो फिर आपने क्या करना है, आपने ऐसा ऐसा करना है, नेकियां करनी है, किस तरीके से करना है। अब पीछे तो ये था, शरीयत तो ये बता रही है, शरीयत तो हमें यही बता रही है। अब यीशु मसीह ने जो शरीयत हमें दे दी है, उसमें शरीयत का जो है, उसने कहा कि अगर तुमने सोचा तो उससे भी साथ शरीयत हमारे साथ आ गई। वहां तो गुनाह किया जाता था तो उसकी सजा मिलती थी, अब सोचा तो वो काम हो गया। हमने बुरी सोच से किसी की तरफ देखा तो वो ज़ना हो गया। हमने किसी को कहा कि इसे मैं कत्ल कर डालूंगा, वो हम पर अब लागू हो गया, क्योंकि मसीह यीशु ने ये आकर ये हमें बता दिया। अब हमें सोचना भी नहीं है गुनाह के बारे में। देखिए रहमत भाई, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि खुदा ने जो अंबिया के जरिए कलाम किया लोगों से, वो यकीनन झूठ तो नहीं हो सकता। जब खुदा अपने कलाम में कह रहा है, अपने अंबिया के जरिए से कह रहा है कि अगर आप ऐसा ऐसा करेंगे तो आप नजात पा जाएंगे। ठीक है, जनाब मसीह अलैहिस्सलाम से पीछे जिन्होंने उन तालीमात पे अमल किया वो नजात पा गए, वो फलाह पा गए। तो उसके बाद अब मैं ये आपसे ये भी पूछ रहा हूँ, आप ये इकरार करते हैं ना कि अंजील में या मसीह की तालीमात में इस दुनियावी नजात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, या उन्होंने कोई तरीका ऐसा नहीं बताया कि किसी तरीके से यहाँ के मसाइल, जो इंसानी मसाइल हैं, यहाँ पर रहते ही इंसानियत, तो जाहिर बात है इंसानी मसाइल होंगे, उनसे निपटने के लिए तो उन्होंने कोई हल नहीं ना बताया, सिवाय इसके कि आप सिर्फ बर्दाश्त करें और जलीलो ख्वार हो जाएं। जी रहमत भाई, आपने बहुत खूबसूरत बात फरमाई कि अंबिया कि उन्हें बताते थे कि आप ऐसा ऐसा करेंगे तो नजात पा जाएंगे। तो यही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये पैगाम जो थे अंबिया अपने पास से दे रहे थे, या खुदा उन्हें ये पैगाम दे के भेज रहा था कि आपको अगर ऐसा ऐसा करेंगे तो आपको नजात मिल जाएगी। दूसरी बात, आपने फरमाया कि जनाब मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब आप गुनाह के बारे में सोचेंगे भी नहीं, अगर आप सोचेंगे तो आप जो है वो गुनाहगार हो जाएंगे, जैसा कि आपने कर लिया। तो क्या तमाम मसीही जो हैं उनके अंदर से ये गुनाह की सोच ही खत्म हो गई है? क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि आपके अंदर जो है गुनाह की कभी सोच ही नहीं आई है? और अगर आप गुनाह करते हैं तो बकौल आपके कि जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम होता है, खुदा और गुनाह कभी एक जगह पे नहीं हो सकते। तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं? जी सर, देखें, गुनाह और खुदा कभी एक साथ नहीं रह सकता। तरीकी और रोशनी एक साथ नहीं रह सकती। जहाँ तरीकी होती है वहाँ रोशनी नहीं होती, अगर रोशनी वहाँ हो तो वहाँ से तरीकी ख़त्म हो जाती है। इसी तरह जिधर गुनाह होता है वहाँ खुदा नहीं रहता, और गुनाह के साथ खुदा का मेल जोल नहीं है। गुनाहगार इंसान के साथ मेल, इसीलिए कि खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा कि जो ये लोग कुचले हुए थे, गुनाह के अंदर कुचले हुए थे, उन्हें आज़ाद करने के लिए, आज़ाद करने के लिए, जिनकी कोई मुआफ़ी नहीं थी, जिनकी कोई निजात की तरफ कदम नहीं था बढ़ सकता। इसलिए मसीह यीशु को यहाँ इस दुनिया में कलाम में लिखा है कि खुदा ने अपने आप को खाली किया, इंसानों के मुशाबा हो गया,
اور اس نے انسانی روپ دھار لیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو۔ احمد بھائی میں اتفاق کرتا ہوں آپ کی اس بات سے کہ خدا اور گناہ ایک جگہ پہ نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے۔ اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کیا مسیحی دوست جو ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ گناہ نہیں کرتے ہوں گے؟ پھر اگر وہ گناہ کا سوچیں گے بھی تو انہوں نے تو وہ گناہ کر لیا نا۔ تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ چلیں ساری مسیحیت تو میرے ساتھ اس وقت بات نہیں کر رہی ہے، آپ کر رہے ہیں اور آپ کا یہ دعویٰ تھا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کو گناہ کے خیالات نہیں آتے؟ اگر آتے ہیں تو کیا نعوذ باللہ ہم یہ سمجھ لیں کہ آپ جو ہیں گناہ کے غلام ہیں؟ اچھا سر، ٹھیک ہے، کافی گفتگو اس موضوع پہ ہوگی۔ میں چھوٹا سا ابزیلی سوال کروں گا کیونکہ آپ نے پچھلی باتوں کو بالکل واضح اور کلیئر نہیں کیا کسی حوالے سے، یعنی کہ دنیاوی نجات کا ذریعہ تو نہیں ہے، مطلب آپ کے پاس، آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر تو آپ نے شریر کا مقابلہ ہی نہیں کرنا۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ انبیاء جو تعلیمات لے کے آئے تھے آپ نے وہ تسلیم کیا کہ انبیاء جب تعلیم لے کے آئے تو خدا نے انہیں کہا کہ اگر یہ تمہاری قوم یا امت جو ہے ان باتوں پہ عمل کرے گی تو نجات پائے گی، ٹھیک ہے، وہ بات بھی کلیئر ہوگی کہ وہ نجات پائیں گے اگر انہوں نے اس بات پہ عمل کیا تھا۔ جی، یہ خدا کا پلان تھا، یہ خدا کا پلان تھا، اور خدا نے یہ جو پلان تھا، جو خدا کا پلان تھا، یہ اسی کے حساب سے، اور جتنے نبی، جتنے آپ نے تمام پچھلوں کی بات کی، شریعت میں بات کی، اور مسیح یسوع جس دن صلیب پر جان دی اور مسیح نے ایک ڈاکو کو کہا کہ تو آج رات ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اگر یسوع مر جاتا، وہ جان دے دیتے تو وہ فردوس میں کہاں لے کر جاتے؟ پھر وہ دعویٰ ختم ہو جاتا نا مسیح کا کہ آج رات ہی تو فردوس میں ہوگا۔ اور پھر مسیح یسوع نے ان قیدی روحوں کے اندر جا کے منادی کی، ان قیدی روحوں کے اندر جا کر منادی کی، کون سے قیدی روحوں کو، وہ میں حوالہ بھیجتا ہوں سر۔ ہاں جی رحمت بھائی، ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب یہ بڑی یار عجیب سی بات ہو جاتی ہے کہ بائبل میں ہی سے میں یہ آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، تو خدا نے تو کوئی بھائی پھر لحاظ نہیں کیا وہاں پر کہ میرا یہ ازلی منصوبہ ہے اور میں خیال کروں اس کا، کوئی لحاظ کروں، یا جو قومیں جن کو خدا نے تباہ و برباد اور غرق کر دیا وہ برائیاں آج بھی موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کو جو مسیح علیہ السلام کے بعد میں آنے والی دنیا ان سے محبت ہے، ان کو وہ تباہ اور غرق نہیں کرے گا کیونکہ مسیح علیہ السلام نے کفارہ دے دی، اور وہ بیچارے جو پہلے تھے ان میں بھی یہی بیماریاں اور برائیاں موجود تھیں، ان کو لیکن خدا نے صفا ہستی سے ہی مٹا دیا، حتیٰ کہ خدا جانتا تھا کہ سب کو معاف تو اس نے کرنا ہے۔ آپ دیکھیں نوح کے دور میں، بزرگ نوح کے دور کے اندر کیا ہوا، اب یہ جو میں نے اوپر حوالہ لگایا یہ پڑھ لیں سارا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نوح کے دور کے اندر کیا ہو رہا تھا، اور جتنے مرے ہیں، اور ان کے لیے یہ قیدی روحوں کو پھر نجات دینے کے لیے وہاں سے لے کے، نوح کے دور سے لے کے اور ملاکی تک جتنے لوگ نافرمان تھے ان پر جا کر منادی کی، ان کو بھی بچایا۔ جی سر، یہی تو بات ہے، یہی تو بات ہے، یہ روحانیت ہے سمجھنے کے لیے، یہی سر جی علی بھائی، یہی روحانیت ہے سمجھنے کے لیے کہ خدا کیا، جس کو انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس کو اس کے نتنوں کے اندر اپنا دم پھونکا، اور خدا نے اسے مٹی سے پیدا کیا، ٹھیک ہے، اور پھر اس میں اپنی زندگی کا دم پھونک دیا، اور جب اس انسان کو باغ عدن کے اندر رکھا اور ہر چیز پر اسے اختیار دے دیا، اور جب ہر چیز پر اختیار دے دیا اور پھر ابلیس سے وہ کیا ہو جائے، وہ ہار جائے، کہ جو ابلیس کہے اس کا کہنا مان جائے، اور خدا کی طرف سے تو کسی چیز کا تھوڑا سا، خدا نے ایک درخت، دو درختوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے نا بائبل میں۔ جی سر علی بھائی، یہ حوالہ ہے، یہ آپ دیکھیں کہ مسیح یسوع نے ان کے لیے بھی سب کچھ کیا، یہ منصوبہ تھا سارا، یہ خدا کا منصوبہ تھا، یہ ان قیدی روحوں کو، اب جب تک تو وہ کشتی بنتی رہی خدا تحمل کر کے ٹھہرا رہا، اور آج بھی خدا ٹھہرا ہوا ہے، تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ خدا غیور خدا ہے، جب جب خدا کے خلاف گناہ ہوتے رہے، جب تک وہ کیا ہوتا رہا، کبھی 23,000 کو، کبھی بہت بہت لوگوں کو مارتا رہا، اور اسی طرح آج بھی جو گناہ کرتا ہے خدا کے خلاف جاتا ہے، جو گناہ کرتا ہے وہ خدا کے خلاف جاتا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ جی سر، مطلب یہ کہ نوح علیہ السلام نے جب وہاں جا کے منادی کی، منادی سے پہلے تو بیچاری روحیں جو ہیں ہزاروں سال وہ سزا بھگتتی رہیں، صرف قصور یہ تھا کہ وہ مسیح علیہ السلام کے زمانے کے بعد تشریف نہیں لے کے آئی، کیا ان کا یہی گناہ تھا؟ اور پھر جو لوگ مسیح علیہ السلام کے زمانے میں تھے یا اس کے بعد ہوئے تو کیا وہ اتنے نیکوکار اور پارسا ہیں کہ ان کو خدا نے جو ہے وہ نجات دے دی ایسے ہی؟ ان کے لیے تو کوئی ایسا سسٹم نہیں کہ ہزاروں سال وہ پہلے جلیں اور بعد میں منادی کی جائے، تو یہ کیا عدل ہے؟ جی علی بھائی، دیکھیں
آپ کا جو ہے اب میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کے اندر حضور پاک نے کوئی دعویٰ کیا ہے نجات کے بارے میں؟ مسیح یسوع کے دعوے تو وہ بہت سارے ہیں، میں آپ کو حوالے دیتا ہوں، بہت سارے حوالے دے دیتا ہوں، یا کل آپ ٹائم تھوڑا رکھ لیں کیونکہ ابھی ٹائم بھی زیادہ ہو رہا ہے، تو اگر آپ کل مجھے ابھی صرف ایک سوال کا جواب دے دیں کہ حضور پاک نے کہیں دعویٰ کیا ہو کہ میں نجات دینا ہوں، جیسے یسوع نے دعوے کیے کہ راہ کر زندگی میں ہوں، اول اور آخر میں ہوں، الفا اومیگا میں ہوں، اور بادشاہوں کا بادشاہ، خدا مندوں کا خدا، اگر یہ کوئی دعویٰ کیا ہے تو مجھے ضرور بتائیں۔ سر میں نے رحمت بھائی سٹارٹ میں ہی ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک خدا کا یہ پیغام پہنچایا، کیونکہ بھائی خدا نے یہ کلام ہم تک بھیجا جو رسول اللہ کی زبانی ہم تک پہنچا۔ میں نے سورۃ العصر کی آیات آپ کو سٹارٹ میں کوٹ کی تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے گا تو وہ خسارے میں نہیں ہوگا، وہ نجات پائے گا۔ اور کئی جگہ پہ آپ سورہ بقرہ میں پڑھ لیں، کئی جگہ پہ آپ کو یہ الفاظ مل جائیں گے کہ جو اچھے اعمال کرے گا ایمان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بخش دے گا۔ اور کس چیز کا دعویٰ کرنا، دعویٰ تو یہی ہے نا۔ اور پھر وہاں پر نجات دنیا کی نجات بھی ہم دیکھ رہے ہیں، پریکٹس کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر وہ قانون لاگو کر دیا جائے جو رسول اللہ جو تعلیمات لے کے آئے، ہمیں یہاں پر بھی نجات مل جاتی ہے۔ تو سر آپ کے پاس تو وہ نجات بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے تو مقابلہ ہی نہیں کرنا شریر کا، آپ نے تو ذلیل ہونا ہے، خوار ہونا ہے، یعنی کہ نجات تو آپ نہیں پا سکتے نا، اس دنیا سے خلاصی نہیں پا سکتے، آپ کے پاس کوئی الہیہ عمل ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو میرے بھائی میں آپ کو دلائل دے چکا کہ ہمارے پاس تو اس دنیا میں بھی نجات کے ذریعے موجود ہیں اور آخرت کے بھی۔ رحمت بھائی آپ کے جو بائبل کے دعوے تھے میں نے انہی دعووں کو کوٹ کر کے آپ سے سوالات کیے تو ہیں، ابھی وہ کلیئر کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ جو دعوے ہیں ان پہ بھی بات کرتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ یقین کریں یہ دعوے بھی ویسے ہی نکلیں گے کہ جو آپس میں کنٹراڈکٹ کر جائیں گے، اور جب ہم ان کو لاجیکل دیکھیں گے تو وہ ساری چیزیں جو الٹ پلٹ ہو جائیں گی، جیسے کہ یہ ہم عقیدہ کفارہ پہ ڈسکس کر رہے تھے یا پچھلے انبیاء پہ ڈسکس کر رہے تھے، وہ ساری چیزیں آپس میں کنٹراڈکٹ کر جاتی ہیں، اور خدا جو ہے وہ عادل ہی نہیں رہتا کہ ہزاروں سال تک ان روحوں کو بیچاریوں کو ادھر پاتال میں رکھا اور ان پہ عذاب جاری رہا جب تک کہ مسیح علیہ السلام ادھر جا کے انہوں نے منادی نہیں کی ان میں اور انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ حد ہو گئی بھائی، اس طریقے سے تو نہیں ہوتا کہ ایک مطلب وہ مخلوقات یا وہ روحیں جو ادھر موجود تھیں جب مسیح علیہ السلام نے منادی کرنی ہے کہ میں تمہیں نجات دلواؤں گا تو سب عذاب میں تھے، ان سب نے تو اقرار کرنا ہے۔ مزہ تو تب تھا نا کہ اس دنیا کے اندر ان سے اقرار لیا جاتا جب وہ آزاد تھے، وہاں پر تو مجبور ہیں بھائی، آپ کو مجبور کر دیا جائے آپ سے بھی اقرار لے لیا جائے گا، تو یہ عدل ہے؟ یا یہ ہزاروں سال تک جو ان کو تکلیف دی گئی کیا یہ خدا کا عدل ہے؟ اور ہمارے ساتھ چونکہ ہم مسیح علیہ السلام کے زمانے کے بعد ہیں، ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا یار۔ جی سر، علی بھائی خداوند آپ کو برکت دے، تو کل جو ہے نا خدا نے چاہا تو کل آپ پھر 11 بجے جو ہے آپ تشریف لائیں اور ہم ضرور اسی طرح بات چیت کریں گے، تو بہت اچھا لگا۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور اسی چیز کو یا اسی پوائنٹ کو ہم دوبارہ اٹھائیں گے، اور اسی آڈیو کو ہم دوبارہ لگائیں گے، اور یہ آپ والی جو آڈیو ہے اسی کو دوبارہ لگا کے اسی پر دوبارہ ہم آگے چلیں گے۔ تو خداوند میں جیتے رہیں سر، بہت شکریہ۔ اور کیونکہ کافی ٹائم ہو چکا ہے تو تقریباً ہم نے 1.5 پونے 2 گھنٹے بات کر لی ہے، تو کل خدا نے چاہا تو ضرور بات کریں گے، اور میں اسی طرح دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں سر۔ رحمت بھائی معذرت کے ساتھ یار میں اس طرح بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، ہمارا آدھا ٹائم تو مطلب آڈیو سننے کرنے میں گزر گیا، اور آپ نے بھی یہ وعدہ کیا تھا کہ ایک بار اگر ہم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم اسکائپ پہ بات کریں گے، تو معذرت میں بات مطلب گروپ میں اس طرح آڈیو میں کرنا مجھے مشکل لگتا ہے، زیادہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، تو آپ کائنڈلی اسکائپ یوز کریں اور انشاءاللہ میرے ساتھ ٹائم سیٹ کریں، کسی بھی موضوع پر ہم بات کریں گے۔ مجھے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، خدا آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ حافظ۔ تو سر ایسا کرتا ہوں، میں اس کے اسکیپ کی آئی ڈی بناتا ہوں اور پھر میں آپ سے وہاں پر بات کروں گا۔ چلو وہاں پہ مجھے ابھی ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن چلو 1-2 دفعہ بات ہوگی تو پھر وہ سمجھ لگ جائے گی وہ کس طریقے سے بات ہوتی ہے، کہ اسی طریقے سے بات ہوتی ہے، حوالے دینے پڑتے ہیں، کیا ہوتا ہے، مجھے تھوڑا سا سمجھا دیں۔ جی میرے پیارے بھائی علی بھائی، میں نے آپ سے کہا کہ کل ہم ضرور بات کریں گے اور اس پہ بھی آپ سے بات کر لیں گے، پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ گناہ ختم ہوا ہے یا نہیں ختم ہوا، وجہ کیا ہے، یہ کل جو ہے نا بات ہوگی، ٹھیک ہے؟ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے، اور بہت اچھا لگا سر آپ کے ساتھ بات کر کے، اور امید ٹھیک ہے اچھے دوستو آپ کو آپ مناظرے کا یہ دوسرا بات چیت حصہ بھی کرتے ہیں۔ بہت پسند آیا ہوگا، اور اس میں بھی کافی پوائنٹس سمجھنے والے تھے اور سیکھنے والے تھے۔ امید ہے کہ مسیحی دوستوں نے بھی استفادہ کیا ہوگا اور مسلم دوستوں نے بھی۔ میں اس پہ کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کچھ باتوں کی۔ میں نے جب یہ بات
کی تھی اپنا رحمت بھائی سے تب بھی، اور اب تک میں یہ سوچتا ضرور ہوں کہ یہ کیا چکر ہے کہ ایک طرف سے ہم انبیاء علیہ السلام جو جناب مسیح علیہ السلام سے پہلے آتے ہیں ان کے اوپر نازل ہونے والے کلام کو آج ہم نے اپنے پاس محفوظ بھی کر کے رکھا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ان کا کلام ہم نے محفوظ رکھا، دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ ان کے پیغام میں نجات نہیں تھی، اور انبیاء نعوذ باللہ بغیر نجات کے اپنی قوم کی طرف پتہ نہیں کس مقصد کے لیے آ جاتے تھے۔ پادری صاحب کی گفتگو میں بھی جیسے آپ نے سنا کہ وہ نجات کی تعلیم لے کے نہیں آئے تھے، نہ ان کے پاس ہدایت اور نجات تھی۔ تو اگر اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو پھر خدا نے جو ان سے کلام کیا اور انبیاء جو مبعوث فرمایا خدا نے ان کو منتخب کیا، تو ان کے منتخب کرنے کو اور خدا کے کلام کرنے کا کوئی معنی اور جواز نہیں رہ جاتا۔ دوسرا نقطہ جو ہے سوچنے والا، مسیحی عقیدے کے مطابق خدا نے جناب مسیح علیہ السلام کو مصلوب ہونے سے پہلے، جیسا کہ مسیحی وہ سمجھتے ہیں، اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء موجود تھے اور ان کی جتنی بھی امتیں موجود تھیں بشمول انبیاء، سب کے سب پاتال میں تھے اور وہ عذاب میں تھے، مسلسل عذاب میں تھے، نہ کردہ جرم کی سزا میں۔ پھر جناب مسیح علیہ السلام آئے اور وہ مصلوب ہوئے، اور مصلوب ہونے کے بعد وہ انبیاء علیہ السلام کے پاس اور ان کی امتوں کے پاس پاتال میں جاتے ہیں، اور پاتال میں جا کے وہاں پر منادی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو مجھ پہ ایمان لے آئے گا میری مصلوبیت پہ، کہ میں مصلوب ہو کے زندہ ہوا ہوں اور میں خدا ہوں، تو وہ نجات پائے گا۔ بڑی عجیب سی اور اللاجیکل سی بات ہے۔ تو پھر دیکھنا چاہیے کہ پھر یہ ناکردہ جو گناہوں کی ان کو سزا ملی ہے اور اتنا عرصہ تک وہ مسلسل عذاب میں رہی ہیں قومیں، ان کا قصور کیا تھا؟ صرف یہ کہ وہ جناب مسیح علیہ السلام کے بعد سے پہلے دنیا سے گزر گئیں، جبکہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو خدا ان سے پہلے ہی ان کے سامنے وہ جواز رکھتا کہ میں اس چیز پہ اگر ایمان لے کے آئیں تو آپ نجات پائیں گے۔ ہزاروں سال جو ان کو سزا دی گئی ہے، کیا خدا ان پہ ظلم کرنا چاہتا تھا؟ اور مسیح علیہ السلام کے بعد آنے والے لوگ جو ہیں، کیونکہ وہ مسیح علیہ السلام کے بعد آئے، اس کا ایڈوانٹیج دے گا خدا ان کو۔ اس طرح تو خدا ہی جو ہے وہ عادل نہیں رہتا، خدا کے عدل پہ حرف آتا ہے۔ تو میں تو حیران ہوں کہ مسیحی دوستوں نے کس طریقے کے یہ عقائد بنا رکھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ نے مسیحیت سے اس طرح کی تعلیمات کو دیکھ کر مذہب سے ہی جان چھڑوا لی۔ اسی وجہ سے آج جو ہے وہ یورپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحاد بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے عقائد انہوں نے جو بنا رکھے ہیں۔ اور دیکھیں کہ اگر وہی پوائنٹ ہے کہ اگر انبیاء علیہ السلام سے خدا نے جو کلام کیا تھا اور انبیاء علیہ السلام جو آئے تھے ان کے پاس نہ نجات تھی اور نہ ہدایت تھی، تو مسیحی دوست آج بھی اولڈ ٹیسٹامنٹ کو کیوں نصاب کا حصہ مانتے ہیں اور اس کو خدا کا کلام مانتے ہیں، جبکہ اس میں نجات ہی نہیں تھی؟ تو چاہیے تو یہ تھا کہ پھر اس کو چھوڑ دیں۔ نہ اس کو چھوڑ رہے ہیں اور نہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ انبیاء ہدایت کا پیغام اور نجات کا پیغام ہی اپنی امتوں کی طرف لے کے آتے ہیں۔ کیسا عجیب تصور ہے کہ ایک طرف آپ اس کلام کو سینے سے بھی لگائے ہوں، اس کے بغیر آپ کا گزارا بھی نہیں، اور دوسری طرف کہتے ہیں اس میں نجات نہیں۔ اگر اس میں نجات اور ہدایت نام کی چیز نہیں ہے تو اس کو تو چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ کیسی عجیب بات ہے۔ خیر میں یہی کہنا چاہتا تھا، انشاءاللہ جلد ہی آپ کی خدمت میں تیسرا اور سب سے بنیادی حصہ جو ہے جہاں پر عقیدہ کفارہ پہ ہماری بات ہوئی رحمت بھائی سے، امید ہے کہ وہ آپ ضرور سنیں گے اور آپ بہت استفادہ کریں گے۔ عقیدہ کفارہ کے موضوع پہ بھی جو پادری صاحب سے گفتگو ہوئی ہے بڑی خوبصورت ہوئی ہے۔ انشاءاللہ مسیحی دوست بھی اور مسلم دوست بھی ضرور اس مناظرے سے استفادہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ والسلام۔ السلام علیکم دوستو، ہم اپنے چینل اسلامک اویکننگ پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک مناظرے کی سیریز چل رہی ہے جو پادری رحمت گل صاحب کے ساتھ ہوا تھا، تو اسی سلسلے کی ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جس میں ایک مسیحی بنیادی عقیدہ پیش کیا جا رہا ہے جو کہ ایک مسیحی اسکالر کی زبانی آپ سنیں گے، اور اس سے ہمیں مسیحیت کو سمجھنے میں کافی مدد ملے گی۔ اور وہ بنیادی بات مسیحیت میں بپتسمہ کی رسم ہے۔ تو دوستو چلتے ہیں، پہلے پادری صاحب کی زبانی بپتسمہ کو سمجھتے ہیں اور پھر اس پر کچھ گزارشات کریں گے۔ جی رحمت بھائی، میں اچھی سے جانتا ہوں کہ ابلیس کا کام ہی ہے، لیکن سر آپ نے دعویٰ کیا تھا بائبل کی آیت کوٹ کر کے کہ جیسے ایک انسان کے ذریعے اس دنیا میں گناہ آیا، اسی طرح ایک انسان کی وجہ سے وہ گناہ ختم ہو گیا۔ اور بھائی گناہ ختم ہو گیا تو پھر ابلیس کیا کر لے گا جب خدا نے گناہ ہی ختم کر دیا ہے؟ آپ کا دعویٰ یہ تھا، آپ ذرا اس پہ نظر ثانی کریں۔ جی سر، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ دیکھیں، اور کلام میں لکھا ہے جو گناہ کرے گا وہ ضرور مرے گا، ٹھیک ہے، اور گناہ کی مزدوری موت ہے۔
गुनाह की मजदूरी मौत है। अब गुनाह इंसान से होता है, मैं मानता हूँ इस बात। कौन है कि जो दावा करे कि मैं गुनाह से पाक हूँ, लेकिन उसकी मुआफी भी तो है ना। कि मैंने जब आपको बताया कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं ना, बपतिस्मा जब हम ले लेते हैं उसके बाद हम गुनाह का तस्वर नहीं अपनी जिंदगी में लाते हैं, क्योंकि फिर हम एक बच्चे की मानत हो जाते हैं, बिल्कुल बच्चे की मानत बन जाते हैं कि बच्चे को गुनाह का पता नहीं होता। इस तरह हो जाता है इंसान जब बपतिस्मा ले लेता है, जो गुनाह उसने किए होते हैं उनकी मुआफ़ी हो जाती है। आगे जब वो गुनाह करेगा तो वो लिखे जाएंगे, और अगर उनका किताबे हयात में नाम ना मिला तो वो ज़रूर दोज़ख के अंदर डाले जाएंगे। मतलब ये आप ये कहना चाहते हैं रहमत भाई कि अगर हम मतलब कोई गुनाह करते हैं, नौज़ बिल्लाह किसी का कत्ल कर देते हैं, किसी का हक खा लेते हैं, तो आके हम बपतिस्मा ले लें तो हम पाक हो जाएंगे। दूसरी बात, जो गुनाह खत्म हो गया था, जिसको आके मसीह अलैहि सल्लम ने खत्म किया, तो वो तो फिर खत्म नहीं हुआ। वो तो आप खुद फरमा रहे हैं कि गुनाह होता है, और आप ये भी फरमा रहे थे कि गुनाह और खुदा एक साथ नहीं रहता। और क्या आपको ये ठीक लगता है कि बपतिस्मा लेने से गुनाह खत्म हो जाता है? हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो ये है कि जैसे लिखा हुआ आंख के बदले आंख, कान के बदले कान। अगर किसी का माल लूटा है तो उसको माल वापस करके तौबा की जाए, ठीक है। अगर किसी के साथ कोई ज्यादती की गई है तो उसी तरह का उसको सिला दे के, अजर दे के, उसके बाद खुदा के यहाँ रुजू किया जाएगा तो माफी मिलेगी। आप फरमा रहे हैं कि मतलब बपतिस्मा ले लेंगे हम अगर गुनाह हो जाते हैं तो इस तरह मसला हल हो जाएगा। जी जी अली भाई, बिल्कुल यही बात है, यही बात है। लेकिन यहाँ आंख के बदले आंख नहीं है और खून के बदले खून नहीं है, हम में ये नहीं है। लेकिन यहाँ जो हमें बताया गया है कि आपने बोला कि बपतिस्मा लेने से जितने भी गुनाह आदमी ने किए हैं, पहले से जितने भी गुनाह किए हुए हैं वो मुआफ होंगे, क्योंकि उसने मसीहत में शामिल होना है। और ये मसीह में शामिल होने के लिए बपतिस्मा लिया जाता है। और मसीह के अंदर शामिल होने के लिए क्या मसीह ने कोई गुनाह किया था? नहीं किया था। इसलिए कि उसमें शामिल होने के लिए बपतिस्मा लेना पड़ता है कि अगर मसीह जैसा था वैसे बनना है, जैसे मसीह ने काम किए वैसे काम करने। अगर नहीं करते तो फिर सीधी सीधी अब्दी मौत में इंसान जा रहा है। सर, आप जो फरमा रहे हैं कि मतलब बपतिस्मा लेने के बाद भी अगर हमारे अंदर वही चीजें रहें और हम उसी के उसी तरह रहें तो फिर क्या मुमकिन है? आप करते हैं दावा, आपने बपतिस्मा तो लिया होगा, तो क्या आप उसके बाद मसीह जैसे हो गए? अगर मसीह जैसे नहीं हुए तो नाउज़ बिल्लाह हम ये समझ लें कि आप अब जहन्नमी हो जाएंगे। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने आपको बताया है कि जैसा भी इंसान होगा, जैसा भी वो मसीह यीशु पर ईमान लाएगा, और वो अकेला नहीं बल्कि उसका पूरा घराना निजात पाएगा। कैसे? वो अपने गुनाहों से तौबा करेगा, बपतिस्मा लेगा और फिर मसीह के हुक्मों पर चलेगा। तो फिर उस पर ईमान लाना ही ये है कि उसके कफारे पर ईमान लाना, उसके मरने पर, उसके जिंदा होने पर, उसे जिंदा आसमान पर जाने से, ये है कफारा। जी सर, यही तो बात है, यही तो बात है, ये रूहानियत है समझने के लिए। यही सर जी अली भाई, यही रूहानियत है समझने के लिए कि खुदा क्या, जिसको इंसान को अपने हाथ से बनाया और उसको उसके नथनों के अंदर अपना दम फूका, और खुदा ने उसे मट्टी से पैदा किया, ठीक है, और फिर उसमें अपनी जिंदगी का दम फूक दिया। और जब उस इंसान को बागे अदन के अंदर रखा और हर चीज पर उसे इख्तियार दे दिया, और जब हर चीज पर इख्तियार दे दिया और फिर अबलीस से वो क्या हो जाए, वो हार जाए, कि जो अबलीस कहे उसका कहना मान जाए। और खुदा की तरफ से तो किसी चीज का थोड़ा सा, खुदा ने एक दरख्त, दो दरख्तों के बारे में लिखा हुआ है ना बाइबल में। जी अली भाई, खुदावन आपको बरकत दे। ये तो देखें, जब क़यामत का रोज आएगा आपको भी पता चल जाएगा और हमें भी पता चल जाएगा कि जो आज, क्योंकि मसीह जितने भी हैं, खास करके मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं बाहर के लोगों को नहीं जानता वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन मैं यहाँ के मसीहों की बात करता हूँ, यहाँ के लोगों की बात करता हूँ जो एक दफा तौबा कर लेते हैं, वो गुनाह से नफरत करते हैं। और जिन लोगों ने मसीह को पहन लिया है, मसीह को समझ लिया है, मसीह को नजदीकी से समझ लिया है, वो गुनाह से भागते हैं। सर, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, पहले भी मैंने कितनी बार पूछा कि ऐसे कितने मसीही दोस्त हमारे हैं, क्या आप ये दावा कर सकते हैं? यकीनन आप भी ये दावा नहीं कर सकते। आपने स्टार्ट में कह दिया था कि नहीं भाई, आप मतलब एक गुनाहगार शख्स हैं, गुनाह हो जाता है। तो सर, ये बात तो ठीक है, अब मुझे ये बताएं ना कि वो गुनाह जो है आप कह रहे थे कि ख़त्म हो गया, वो ख़त्म तो नहीं हुआ। उम्मीद है सामीन ज़रूर पादरी साहब की गुफ्तगू से महजूज हुए होंगे और मसीहियत को पहले से बेहतर समझने भी लगे होंगे। दोस्तों, मैं तो हैरान हूँ कि इल्मी मैदान में इतनी तरक्की के बावजूद आज भी मसीही दोस्त ऐसी रस्मों को लेकर चल रहे हैं जो अदल और फ़हम के मुनाफी हैं। आपने सुना कि पादरी साहब फरमा रहे हैं कि आपने लाख गुनाह किए हों
لوگوں کا مال کھایا ہو، قتل کیے ہوں، زنا کیے ہوں، لوگوں پر ظلم کیے ہوں، بے سہارا لوگوں کا حق کھایا ہو، غرض ہر برائی کر لی ہو، تو اب بس آپ تشریف لائیں اور پادری صاحب کے ہاتھوں نہا لیں اور وعدہ کر لیں کہ اب یہ کام اور کوئی بھی گناہ ہم دوبارہ نہیں کریں گے، تو آپ مسیح میں شامل ہو جائیں گے اور بچے کی مانند ہو جائیں گے، اور اس عمل کے بعد کھایا ہوا مال ہڑپ ہو جائے گا۔ آپ نے کسی کو قتل کیا ہے جس کی وجہ سے اس کے بچے یتیم اور بیوی بیوہ ہو کر در در کے دھکے کھا رہے ہیں اور بھوک سے بلک رہے ہیں اور گناہ کرنے پر مجبور ہو گئے تاکہ گزر بسر کر سکیں، تو آپ پادری صاحب کے ہاتھوں نہا لیں اور انعام کے طور پر نہ صرف آپ بلکہ آپ کا گناہ گار خاندان بھی پادری صاحب کے ہاتھوں نہانے کی وجہ سے اب ابدی نجات پائیں گے۔ کیا کہنے، وہ لوگ جو آپ کی بدکاری کا نشانہ بنے اور سسک سسک کر مر گئے، انہوں نے کیونکہ پادری صاحب کے ہاتھوں بپتسمہ نہیں لیا تھا، وہ تو نجات اب نہیں پائیں گے۔ آپ اب پاک صاف ہو کر اپنے پورے خاندان کو فردوس میں لے جائیں گے۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ جبکہ اسلامک نظام میں تو گناہ کی سزا بھی ملے گی اور کیے ہوئے ظلم کی تلافی بھی کرنی ہوگی، اس کے بعد توبہ کی جائے گی اور پھر توبہ قبول ہوگی۔ خیر، آپ نے سنا کہ پادری صاحب فرما رہے تھے کہ اگر بپتسمہ کے بعد کوئی پھر سے گناہ کرے تو اس کا نام کتاب حیات میں نہیں آئے گا اور وہ پکا جہنمی ہے۔ تو جب میں نے پوچھا کہ پادری صاحب آپ نے تو بپتسمہ لیا ہوگا اور آپ مسیح میں شامل بھی ہو گئے ہیں اور بچے کی مانند پاک صاف بھی ہو گئے ہوں گے، تو اب تو آپ گناہ نہیں کرتے ہوں گے؟ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا پھر بقول پادری صاحب کے اگر بپتسمہ کے بعد بھی کوئی گناہ کرے تو وہ پکا جہنمی ہے، تو اب ہم آپ کو جہنمی سمجھ لیں، یعنی پادری صاحب کو؟ تو پادری صاحب فرماتے ہیں کہ گناہ تو وہ کرتے ہیں، بس یہی تو روحانیت ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یورپ کا تو وہ نہیں جانتے، پر پاکستان میں مسیحی بپتسمہ کے بعد گناہ نہیں کرتے، حتیٰ کہ وہ سوچتے بھی نہیں ہیں گناہ کا، کیونکہ انہیں پاک روح مل جاتا ہے۔ اور دوسری طرف جب ہم نے پوچھا کہ پادری صاحب آپ پاکستانی بھی ہیں اور آپ بپتسمہ بھی لے چکے ہیں، تو پادری صاحب کا جواب آپ سن ہی چکے ہیں۔ آپ سکرین پر دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ آج کل پاکستان میں یہ بپتسمہ کی رسم کیسے ادا کی جا رہی ہے اور پادری حضرات کس طرح سے نجات دلوا رہے ہیں اور مسیح میں شامل ہو رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ ایسا تمام کرسچن تو یقیناً نہیں کرتے ہوں گے، لیکن بااختیار اور سنجیدہ کرسچنز کو چاہیے کہ اس معاملے کا نوٹس لیں۔ اسلام پر تو تنقید کرنے کے لیے کوئی چھوٹا سا معاملہ بھی سامنے آئے تو تمام کرسچن مشنریز اور ملحد اکٹھا ہو کر بازار بدتمیزی گرم کرتے ہیں، تو ان معاملات کو کس نے ہائی لائٹ کرنا ہے؟ آپ اس موضوع پر BBC نیوز کی رپورٹس پڑھ اور دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بعض پادری حضرات بپتسمہ کی رسم انجام دیتے ہوئے بھی، یعنی مسیح میں شامل کروانے کے نام پر، کتنی ہی جوان لڑکیوں کی زندگیوں سے کھیل چکے ہیں اور کھیل رہے ہیں۔ تو یہ تصویریں جو ہیں وہ بلر کر دی گئی ہیں جو مسیحی بہنیں ہیں ان کی، تاکہ ان کے لیے پرابلم نہ ہو، اور آپ دوست بھی دیکھیں کہ اس رسم کو آج کس طریقے سے ادا کیا جا رہا ہے۔ پادری صاحب سے گفتگو کے دوران یہ اہم معاملہ سامنے آیا تھا۔ پادری صاحب تو پھر تشریف نہیں لائے، تو ہم نے ضروری سمجھا کہ یہ باتیں شیئر کرتے ہیں، پادری صاحب تک ضرور پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ جب بھی پادری صاحب کے پاس وقت ہو، ٹائم ہو، تو وہ ضرور اس روحانیت کو ہمیں سمجھائیں۔ انشاءاللہ اس مناظرے کا سب سے اہم حصہ یعنی عقیدہ کفارہ، اس موضوع پر بھی گفتگو جو ہوئی تھی ہماری، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں جلد پیش کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہدایت نصیب فرمائے، آمین والسلام۔ اور رحمت بھائی، مطلب میں نے سنا ہے کہ پڑھا بھی ہے، اسٹڈی بھی کیا ہے عقیدہ کفارہ کے بارے میں، کیا نجات کے لیے عقیدہ کفارہ بھی ضروری ہے یا کوئی مطلب ضروری چیز نہیں ہے یہ؟ اور دوسرا علی بھائی، میں یہ دو آڈیو میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں کہ جب وہ مروسی گناہ انسان کے اندر آ گیا اور جب خدا نے کہا کہ جس دن تو نے اس پھل میں سے کھایا تو مرا، آدم ڈیڈ نہیں ہوا، روحانی طور پر وہ ڈیڈ ہو گیا۔ اسی طرح جب ہم گناہ کرتے ہیں تو روحانی طور سے
کیونکہ وہاں آسمان کی بادشاہی میں ہمارا جو بائبل بتاتی ہے وہاں جسم نہیں جائیں گے، وہاں روح جاتی ہے، وہاں سب روحوں کی طرح ہوں گے، فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ اور اسی طرح کہ اگر گناہ انسان کے اندر آ گیا، اور انسان کے اندر جب گناہ آیا، اور یہ ایک انسان کی بائبل بتاتی ہے کہ ایک انسان کی وجہ سے دنیا میں گناہ پھیلا، اور ایک انسان کی وجہ سے دنیا میں کیا ہوا؟ دنیا میں نجات آئی، ایک انسان کی وجہ سے۔ وہ انسان کون تھا؟ جو انسانی روپ دھار کے آیا تھا، وہ ہے مسیح یسوع۔ یسوع کے وسیلہ سے اس دنیا کے اندر نجات آئی۔ جی سر، میں ابھی آپ کو ڈیٹیل بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھیں، قرآن میں جو اس کا ذکر ہے وہ مجھے پتا ہے، لیکن جو بائبل مقدس بتاتی ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے اور اما حوا سے گناہ ہوا، غلطی وہاں سے ان سے ہوا، تو وہ باغ عدن کے اندر تھے، باغ عدن کے اندر تھے، اور باغ عدن کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو ان کے لیے ممنوع تھی۔ صرف ایک ہی چیز تھی کہ 2 درخت لگائے گئے، اور 2 درختوں میں سے نیکی اور بدی کے پہچان کا درخت تھا، ٹھیک ہے۔ اور جب ان سے گناہ ہوا اور ان دونوں کو کیا کیا گیا؟ باغ عدن سے نکال دیا گیا، اور خدا نے وعدہ کیا تھا ان کے ساتھ کہ جس دن تو نے یہ پھل کھایا تو مرا۔ کیا وہ مر گیا؟ نہیں مرا، روحانی اعتبار سے مر گیا، اور جتنی آگے نسل پیدا ہوئی ہے وہ آدم سے پیدا ہوتی ہے، اور وہ مروسی گناہ جو ہے وہ انسان کی زندگی کے اندر تھا۔ جی سر، بالکل میں سمجھ گیا موروثی گناہ۔ آپ تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ موروثی گناہ سے کیا مراد ہے، اور پھر کیا یہ موروثی گناہ جو ہے یہ معاف ہو گیا، ختم ہو گیا یا نہیں ہوا ابھی تک؟ جی علی بھائی، میں ابھی آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں۔ یہ نبی آتے رہے، ٹھیک ہے، اور آدم کی نسل سے ہر انسان چلتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی انسان ہے اس دنیا میں آیا ہے وہ آدم کی نسل سے ہے، اور وہ آدم کی ہی نسل سے آتا جا رہا تھا۔ وہی گناہ، موروثی گناہ ہر انسان کے اندر تھا، اور جو بھی پیدا ہو رہا تھا وہ ڈیڈ پیدا ہو رہا تھا، جو بھی پیدا ہو رہا تھا وہ ڈیڈ پیدا۔ کون سی؟ روحانی ان کے اندر روحانیت نہیں تھی، اور وہ جسمانی طور پہ تو آج جیسے آدم زندہ تھا اسی طرح آج ہم بھی زندہ ہیں، لیکن روح کے اعتبار سے وہ ڈیڈ پیدا ہوتے تھے۔ جی رحمت بھائی، اگر وہ ڈیڈ پیدا ہوتے تھے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں وہ موروثی گناہ کہیں رکا ہے، ختم ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ جی رحمت بھائی، آپ نے جو تذکرہ کیا تھا نا پیدائش باب 3 آیات 16 تو 19 میں ان کا ذکر ہے کہ جب ان کو پھر جنت سے نکال دیا گیا تو ان کے لیے گناہ کی جو سزائیں منتخب کی گئیں بالکل وہ لکھی ہیں، میں نے پڑھی ہیں۔ پیدائش باب 3 آیات 16 تو 19 میں ہے کہ عورت اب درد سے بچے جنے گی اور مرد اس پر حکومت کرے گا، مرد خون پسینے سے محنت کر کے اپنی روٹی کمائے گا، اور زمین کو لانتی قرار دیا۔ یہ ساری چیزیں بالکل لکھی ہیں۔ جی سر، اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جتنے تھے اب میں آپ کو ایک حوالہ پیش کروں گا، اس حوالے میں آپ کو جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا ہوا۔ مسیح یسوع کو جب صلیب دیا گیا، اور صلیب دیا، اور وہاں جب مسیح یسوع نے کہا تمام ہوا، جو وہ کرنے آئے تھے اس دنیا کے اندر، جو کرنے آئے تھے، تو یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا، اور سب سے پہلے جو کلمہ بولا وہ کہا اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے، کیونکہ وہ جانتے نہیں تھے کہ وہ کس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو آخری ورڈ بولا کہ تمام ہوا، جو وہ کرنے آئے تھے۔ جی سر، دیکھیں، گناہ اور خدا کبھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتا، تاریکی اور روشنی ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ جہاں تاریکی ہوتی ہے وہاں روشنی نہیں ہوتی، اگر روشنی وہاں ہو تو وہاں سے تاریکی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جدھر گناہ ہوتا ہے وہاں خدا نہیں رہتا، اور گناہ کے ساتھ خدا کا میل جول نہیں ہے، گناہ گار انسان کے ساتھ میل، اسی لیے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا کہ جو یہ لوگ کچلے ہوئے تھے، گناہ کے اندر کچلے ہوئے تھے، انہیں آزاد کرنے کے لیے، جن کی کوئی معافی نہیں تھی، جن کی کوئی نجات کی طرف قدم نہیں تھا بڑھ سکتا۔ اس لیے مسیح یسوع کو یہاں اس دنیا میں کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنے آپ کو خالی کیا، انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور اس نے انسانی روپ دھار لیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو۔ اور آپ نے بھی بتایا کہ جناب مسیح علیہ السلام نے خدا سے یہ ریکویسٹ کی کہ انہیں معاف کر دے، مطلب یہ کہ خدا نے ہمیں معاف کر دیا نا، لیکن آپ نے وہ یار موروثی گناہ والا جو سلسلہ چل رہا تھا، وہ جن کے لیے یہ سزائیں تھیں، اس کا کوئی سلسلہ ختم ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ یا عقیدہ کفارہ جو ہے وہ کوئی ویلڈ عقیدہ ہے، آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ جی، اس کا سلسلہ آ کے مسیح یسوع نے ختم کیا۔ مسیح یسوع کے، میں نے آپ کو اوپر ایک آڈیو میں بتایا تھا
تھا کہ میرے خیال وہ آپ نے آڈیو نہیں تھی سنی، ایک انسان کی وجہ سے اس دنیا کے اندر گناہ آیا اور ایک انسان کی وجہ سے اس دنیا سے گناہ ختم ہوا. ایک انسان کی وجہ سے اس دنیا میں گناہ آیا. یہ غالباً جب ہم پہلا کرنتھیوں پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے. مطلب سر ایک انسان کی وجہ سے دنیا میں گناہ آیا تھا، ٹھیک ہے، تو پھر ایک انسان کی وجہ سے گناہ جو ہے وہ آپ فرما رہے ہیں کہ دنیا سے چلا گیا، مطلب یہ کہ اب تو دنیا گناہ سے پاک ہے نا، اب تو دنیا پہ کوئی گناہ نہیں ہے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اس کا تو صاف مطلب یہی ہے کہ ایک انسان کی وجہ سے آ گیا اور دوسرے نے اس کو ختم کر دیا، تو کیا ختم کرنے کے بعد بھی گناہ باقی ہے؟ مطلب یہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں رحمت بھائی کہ اگر ہم مطلب کوئی گناہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ کسی کا قتل کر دیتے ہیں، کسی کا حق کھا لیتے ہیں، تو آ کے ہم بپتسمہ لے لیں تو ہم پاک ہو جائیں گے؟ دوسری بات جو گناہ ختم ہو گیا تھا، جس کو آ کے مسیح علیہ السلام نے ختم کیا، تو وہ تو پھر ختم نہیں ہوا، وہ تو آپ خود فرما رہے ہیں کہ گناہ ہوتا ہے، اور آپ یہ بھی فرما رہے تھے کہ گناہ اور خدا ایک ساتھ نہیں رہتا. اور کیا آپ کو یہ ٹھیک لگتا ہے کہ بپتسمہ لینے سے گناہ ختم ہو جاتا ہے؟ ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہے، ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جیسے لکھا ہوا آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، اگر کسی کا مال لوٹا ہے تو اس کو مال واپس کر کے توبہ کی جائے، ٹھیک ہے، اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی گئی ہے تو اسی طرح کا اس کو صلہ دے کے، اجر دے کے، اس کے بعد خدا کے ہاں رجوع کیا جائے گا تو معافی ملے گی. آپ فرما رہے ہیں کہ مطلب بپتسمہ لے لیں گے ہم اگر گناہ ہو جاتے ہیں تو اس طرح مسئلہ حل ہو جائے گا. اور سر اگر ایسا ہوا تھا کہ وہ گناہ ختم ہو گیا تھا، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں معافی مل گئی تھی، تو جو سزائیں لکھی گئی تھی اس میں کہ گناہ کے سبب سے جو آئی ہیں سزائیں، یعنی کہ عورت کا درد سے بچے جننا، مرد جو ہے وہ خون پسینے سے روٹی کمائے گا، زمین کو لانتی قرار دے دیا گیا. یار میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ گناہ تو آدم علیہ السلام نے کیا تھا نا، ساری زمین کو لانتی قرار دے دیا گیا. آپ ریفرنس دیکھ سکتے ہیں پیدائش باب 3 اور آیات 16 تا 19، اس میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یار جانوروں کو بھی سزا کا مستحق ٹھہرا دیا گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ جانور بےچارے بھی جو ہیں وہ بچے درد سے جنتے ہیں اور اپنی خوراک کے لیے وہ اتنی مشقت کرتے ہیں حتیٰ کہ دوسرے جانوروں کو شکار ہو جاتے ہیں. یعنی گناہ آدم علیہ السلام نے کیا تھا اور ساری سزا جو پوری کائنات کو ملی. جی سر، مجھے اس حوالے کا پتہ ہے سر، بالکل حوالے کا پتہ ہے، لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ بھی میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں کہ اب بھی جو ہے نا یہ پولس رسول اس بات کو بتا رہا ہے. غالباً میرے ذہن میں ابھی حوالہ نہیں ہے، میں دیکھتا ہوں تھوڑی دیر میں تو میں آپ کو حوالہ سینڈ کر دوں گا. وہ آج بھی جو باغ عدن کے اندر کیا ہو رہا تھا، دیکھیں جب گلاب کے پھول تھے اور جو گلاب کا درخت تھا، پودا تھا، اس میں کانٹے نہیں تھے باغ عدن کے اندر، ٹھیک ہے. شیر اور دوسرے جتنے جانور تھے وہ ایک دوسرے کو مارتے نہیں تھے، ٹھیک ہے. اور آدم اور حوا ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے اوپر تہمت کب لگی؟ جب گناہ ہوا، اور گناہ آج بھی وہی کروا رہا ہے. اور سر آپ نے فرمایا کہ مسیح علیہ السلام نے مطلب جو کفارہ دیا اور آخری الفاظ ان کے تھے کہ یا اللہ انہیں معاف کر دے، تو اگر تو وہ معافی سر ہو گئی تھی اور وہ موروثی گناہ کی بھی معافی بیچ میں ہو گئی تھی، تو وہ موروثی گناہ کے سبب سے جو موت دنیا میں آئی، یا یہ جو دوسری سزائیں ہیں کہ عورتیں بچے سزا جو ہیں وہ سزا کے طور پہ اب درد سے جنیں گی، تو یہ ساری چیزیں تو اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ویسے مثال لے لیتے ہیں کہ مطلب ایک استاد ہے، وہ شاگرد کو اس کی نافرمانی کرتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کان پکڑ دو، وہ کان پکڑ لیتا ہے، پھر وہ معافی مانگتا ہے تو استاد اسے معاف کر دیتا ہے. تو کیا معاف کرنے کے بعد بھی کان پکڑے رکھے گا؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کی معافی مانگنے طلب کرنے کے بعد یا کفارے کے بعد بھی انسان نے تو کان پکڑے ہوئے ہیں، وہ سزائیں نہیں گئی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھی انسان مر رہا ہے، آج بھی عورت جو ہے وہ درد سے بچے جنتی ہے، آج بھی جو ہے وہ خون پسینے سے ہی انسان روزی کماتا ہے. کوئی بھی سزا ٹلی نہیں ہم سے. چلو کم از کم جو مسیح علیہ السلام کے کفارے پہ ایمان رکھتے تھے ان کی ہی ٹل جاتی، تو بڑی آسانی تھی سمجھنے میں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا بھی نہیں ہے. چھوٹی سی بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کفارے کا منصوبہ تھا یا جناب مسیح علیہ السلام کی قربانی کو جو منصوبہ تھا، یہ ازلی تھا یا بعد میں بنایا خدا نے؟ جی یہ خدا کا پلان تھا، یہ خدا کا پلان تھا، اور خدا نے یہ جو پلان تھا، جو خدا کا پلان تھا، یہ اسی کے حساب سے. اور جتنے نبی، جتنے آپ نے تمام پچھلوں کی بات کی، شریعت میں بات کی، اور مسیح یسوع جس دن صلیب پر جان دی اور مسیح نے ایک ڈاکو کو کہا کہ تو آج رات ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اگر یسوع مر جاتا، وہ جان دے دیتے، تو وہ فردوس میں کہاں لے کر جاتے؟ پھر وہ دعویٰ ختم ہو جاتا نا مسیح کا کہ آج رات ہی تو فردوس میں ہوگا. اور پھر مسیح یسوع نے ان قیدی روحوں کے اندر جا کے منادی، ان قیدی روحوں کے اندر جا کر منادی کی. کون سے قیدی روحوں کے؟ وہ میں حوالہ بھیجتا ہوں سر. اور سر آپ افسیوں باب 3 اور آیت 11 میں پڑھ سکتے ہیں کہ بالکل آپ ٹھیک فرما رہے تھے کہ یہ خدا کا ازلی ارادہ تھا کہ کفارہ ہوگا اور وہ مسیح دیں گے اور اس کے بعد وہ ساری چیزیں معاف ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. تو سر میں تو آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے ہاں جو اسلام نے نظریہ دیا ہے نجات کا، وہ دنیاوی
دنیاوی اور آخروی دونوں مقامات پہ نجات کا نظریہ پیش کیا جو قابل عمل ہے، جس کی پریکٹس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے اس غلیظ ماحول میں کر کے دکھائی جہاں پر انسانیت جو ہے وہ سسک رہی تھی، دم توڑ رہی تھی، وہاں پر انسانیت کو نجات دلوائی اور آخرت کا راستہ بھی دکھایا۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ منصوبہ ازلی منصوبہ تھا تو جن اقوام کو سزائیں دی گئیں گناہوں کی پاداش میں، وہ کس لیے دی گئیں جبکہ ان کا کفارہ ہو جانا تھا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں تو ہمارا تو کفارہ ہو گیا، خصوصاً جب آدم علیہ السلام کے گناہ کو کفارہ کے ذریعے ہی نجات ملنی تھی تو ان کو سزا کیوں دی گئی، اور یہ نجات ان کو ان کی زندگی میں کیوں نہیں ملی؟ اور کیا بائبل میں کہیں لکھا ہے کہ خدا نے آدم کو بتایا ہو کہ جو گناہ تم نے کیا ہے اس کو میں جناب مسیح علیہ السلام کے کفارے سے تمہارے دنیا سے چلے جانے کے ہزاروں سال بعد معاف کر دوں گا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب مسیح علیہ السلام سے پہلے ایسا وعدہ کسی سے نہیں کیا گیا، اور نہ ہی وہ لوگ جناب مسیح علیہ السلام کے کفارے کو جانتے تھے اور نہ ایمان رکھتے تھے، تو ان کی نجات کیسے ہوگی؟ کیا ایک بستی جہاں ہر طرح کی برائی عام ہو، لوگ قتل و غارت گری، زنا، چوری، ڈکیٹی، بت پرستی، غرض ہر طرح کی برائیوں میں ملوث ہوں، تو ان میں سے ایک آدمی جو نیک ہو اسے اس جرم میں کہ وہ نیک کیوں ہے اور دوسروں کے گناہوں کی پاداش میں اسے قتل کر دیا جائے جو ان تمام باتوں سے پاک تھا ان گناہوں سے، تو کیا اس کے قتل ہونے سے سب کو معافی مل جائے گی؟ کیا یہ بات عقل کے قریب ہے؟ یا ان برائیوں سے لوگوں کو توبہ کے بعد خلاصی ملے گی، یعنی لوگوں کی اصلاح کی جائے، وہ خود ان برائیوں سے دور ہو جائیں اور پچھلی کوتاہیوں پر معافی مانگ لیں؟ معاشرے کو نجات کس طرح ملے گی؟ برائیوں کو عملی طور پر ختم کر کے یا کسی شریف نفس کو قتل کر کے؟ اور سر آپ نے ازلی منصوبے کی بات کی، تو دوسری بات اس حساب سے تو جناب مسیح علیہ السلام صرف خدا کے ازلی منصوبے کی تکمیل کے لیے تشریف لائے تھے، تو انہیں منادی کر دینی چاہیے تھی خدا کے ازلی منصوبے کی تکمیل کا وقت آ گیا ہے، میں اسی مقصد کے لیے آیا ہوں۔ خصوصاً صلیب پر یہ اعلان انہیں ضرور کرنا چاہیے تھا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب مسیح علیہ السلام صلیب سے پہلے خود صلیب سے نجات کی دعائیں کرتے رہے۔ کیسی بات ہے کہ ان کے شاگرد جو عینی شاہد تھے اس بات کو ازلی منصوبے کا ذکر تک نہیں کرتے۔ یہ واضح پیغام ہمیں کسی انجیل میں بھی نہیں ملتا۔ ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس کی روشنی میں کہ خدا اپنے بنائے ہوئے ازلی منصوبے سے بیزار ہو گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے ازلی منصوبے سے بھی بیزار ہو گیا تھا، جیسا کہ پیدائش میں لکھا ہے کہ وہ ہر چیز سے بیزار ہو کر اسے تباہ و برباد کرنا چاہتا تھا۔ یہ تو بھلا ہو جناب نوح علیہ السلام کا، جنہوں نے اپنی راست بازی سے خدا کو اس کائنات کو تباہ کرنے سے بچا لیا، جبکہ خدا نے تو ارادہ کر لیا تھا کہ وہ جناب مسیح علیہ السلام کے کفارے کے انتظار نہیں کرے گا، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ انسان جو ہے اس کی بدی اتنی بڑھ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، خدا کہتا ہے کہ اب میں روئے زمین پر رینگنے والے جانوروں تک کو ختم کر دوں گا، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا کیونکہ میں ان سے بیزار ہو گیا ہوں، میں ان کو بنانے سے ملول اور پریشان ہوں۔ اگر تو خدا کا منصوبہ ازلی یہ تھا کہ میں نے کفارہ دلوا دینا، تو بھائی یہ کیا ہوا؟ کیا خدا ازلی منصوبے کو خود تہس نہس کرنا چاہتا تھا؟ حضرت بھائی میں نے وہاں پر ریفرنس نہیں کوٹ کیا، وہ پیدائش باب 6 اور آیت 5 سے 8 تک، جس میں لکھا ہوا کہ انسان کی زمین پر بدی اتنی بڑھ گئی تھی اور اس کے خیال ہمیشہ برے ہی ہوتے ہیں، تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا۔ اور بھئی کیا خدا بھی غم کرتا ہے؟ غم تو وہ کرے کہ اچانک کوئی بات ہوگی جیسے میں کروں کہ ہائے یہ کیا ہو گیا، تو کیا خدا کے اندر ایسی صفات بھی موجود ہیں کہ اس کے علم میں کوئی چیز نہیں تھی، اچانک آئی تو اس سے اتنا پریشان ہوا کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے تہس نہس کر دینا، کہ میں نے روئے زمین پر سب کچھ مٹھا دینا، انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جانور اور ہوا کے پرندے تک، کیونکہ میں ان کے بنانے سے ملول ہوں۔ مگر نوح خدا کی نظر میں مقبول ہوا۔ تو سر میں تو نوح علیہ السلام کو بہت فیور دیتا ہوں، بہت کریڈٹ دیتا ہوں کہ جنہوں نے خدا کا جو ازلی منصوبہ تھا وہ تو خدا ختم کر کے اس دنیا کو ہی ختم کر دینا چاہتا تھا۔ یہ تو نوح علیہ السلام مقبول ہوئے خدا کی نظر میں اور خدا نے کرم کیا، ورنہ تو یہ دنیا آج موجود ہی نہ ہوتی اور نہ جناب مسیح علیہ السلام تشریف لاتے اور نہ وہ کفارہ دیتے۔ اچھا سر، کفارہ جو ہے وہ گناہوں کا دیا نا، ہمارے گناہوں کا مسیح علیہ السلام نے کفارہ دیا، تو پھر کیا جو اب ہم گناہ کرتے ہیں وہ ہمارے کھاتے میں کاؤنٹ ہوتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ مسیح علیہ السلام نے کفارہ دے دیا، وہ پیمنٹ تو کر دی، جیسے کہ ایک گاڑی کا چلان ہو جاتا ہے، اس کو بند کر دیا جاتا ہے، تو بھائی جب پیمنٹ کر دی جاتی تو وہ گاڑی چھوٹ جاتی ہے۔ تو اسی طرح کیا ہمیں جو ہے وہ ہم بھی چھوٹ گئے ہوئے ہیں یا اب بھی ہمیں جو ہے وہ کفارے کے بعد بھی اعمال جو ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے؟ ہاں جی رحمت بھائی، ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب یہ بڑی یار عجیب سی بات ہو جاتی ہے کہ بائبل میں ہی سے میں یہ آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، تو خدا نے تو کوئی بھائی پھر لحاظ نہیں کیا وہاں پر کہ میرا یہ ازلی منصوبہ ہے اور میں خیال کروں اس کا، کوئی لحاظ کروں، یا جو قومیں جن کو خدا نے تباہ و برباد اور غرق کر دیا وہ برائیاں آج بھی موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کو جو مسیح علیہ السلام کے بعد میں آنے والی دنیا ان سے محبت ہے، ان کو وہ تباہ اور غرق نہیں کرے گا، کیونکہ مسیح علیہ السلام نے کفارہ دے دیا، اور وہ بیچارے جو پہلے تھے ان میں بھی یہی بیماریاں اور برائیاں موجود تھیں، ان کو لیکن خدا نے صفا ہستی سے ہی مٹا دیا، حتیٰ کہ خدا جانتا تھا کہ سب کو معاف تو اس نے کرنا ہے۔
जी सर, खुदावन आपको बरकत दे। वहाँ आपने ये भी अगर मंसूबा ना होता, खुदा का मंसूबा ना होता, तो वहाँ जो खुदा ने एक बात कही थी कि सांप तेरी एड़ी पर काटेगा, और जो औरत की नस्ल से जो होगा वो इसकी एड़ी को क्या करेगा, इसके सर को अपनी एड़ी से कुचलेगा। ये मंसूबा था, तो इसलिए पैदाइश से ये काम शुरू हुआ था। जी सर, यही तो बात है, यही तो बात है, ये रूहानियत है समझने के लिए। यही सर जी अली भाई, यही रूहानियत है समझने के लिए कि खुदा क्या जिसको इंसान को अपने हाथ से बनाया और उसको उसके नथनों के अंदर अपना दम फूका, और खुदा ने उसे मट्टी से पैदा किया, ठीक है, और फिर उसमें अपनी जिंदगी का दम फूक दिया, और जब उस इंसान को बागे अदन के अंदर रखा और हर चीज पर उसे इख्तियार दे दिया, और जब हर चीज पर इख्तियार दे दिया, और फिर अबलीस से वो क्या हो जाए, वो हार जाए कि जो अबलीस कहे उसका कहना मान जाए, और खुदा की तरफ से तो किसी चीज का थोड़ा सा, खुदा ने एक दरख्त दो दरख्तों के बारे में लिखा हुआ है ना बाइबल में। जी सर, मैंने यही अर्ज किया है कि गुनाह की जब मतलब खुलासी मिल गई, गुनाह माफ हो गया, तो वो सजाएं क्यों माफ नहीं हुई? मैंने अर्ज किया था कि अगर मतलब बच्चे ने हमने तो फिर अब तक कान पकड़े हुए हैं ना इंसानियत में, तो क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि वो आप गुनाह नहीं करते हैं? आपने पहले भी कहा कि नहीं जी आप गुनाह करते हैं, तो भाई वो गुनाह जो खत्म हो गया था मसीह के वसीले से, वो कौन सा गुनाह खत्म हो गया भाई? गुनाह तो वो सारे के सारे, यानी कि एक मोटा गुनाह लगा लें, खुदा की नाफरमानी। आदम अलैहिस्सलाम ने खुदा की नाफरमानी की ना आपके बकौल, तो भाई आदम की मसीह अलैहिस्सलाम के कुफारा देने के बाद क्या हम आज भी खुदा की नाफरमानी नहीं करते हैं? भाई वो नाफरमानी तो आज भी मौजूद है, वो किसी सूरत में लगा लें, तो फिर वो कौन सा गुनाह खत्म हुआ है मसीह अलैहिस्सलाम के कुफारे के बाद? जी सर, गाड़ी छूट जाती है, ठीक है, पेमेंट हो गई, सब कुछ हो गया, अब वो फिर दोबारा वही काम करे तो क्या होगा, मुझे ये बता दें। एक दफा तो हो गया, अब बार बार तो नहीं होगा ना, बार बार तो नहीं होगा, एक ही दफा होगा ना। जी सर, गुनाह जो है वो तो चलता रहेगा ना, क्योंकि अबलीस जो है वो गुनाह रुकने देगा? मुझे ये बताएं, गुनाह अबलीस कभी रुकने देता है? वो शुरू से लेकर बागे अदन से लेके, वो तो मसीह यसू को भी जब 40 दिन और 40 रात का मसीह यसू ने फाका किया, रोजा रखा, तो वो मसीह यसू के पास भी आ गया। वो तो आपको पता है कि अबलीस है, शैतान है, उसने तो शैतानी करते रहना है, वो तो इंसानों को गुमराह करेगा, वो तो करता रहेगा, लेकिन जो उससे बचेगा, यही तो सब कुछ है सर, उससे बचना ही तो है, उसको पहचानना ही तो है, यही तो निजात है कि उसको अगर हम समझ गए कि ये गुनाह है तो इससे हमने भागना है, इससे दूर जाना है, गुनाह से नफरत करना है, किसी को गाली नहीं देनी, किसी के साथ नजायज नहीं करना, किसी का हक नहीं खाना, यही तो सब कुछ है सर। जी रहमत भाई, मैं अच्छे से जानता हूँ कि इब्लीस का काम ही है, लेकिन सर आपने दावा किया था बाइबल की आयत कोट करके कि जैसे एक इंसान के जरिए इस दुनिया में गुनाह आया, इसी तरह एक इंसान की वजह से वो गुनाह खत्म हो गया। ओ भाई, गुनाह खत्म हो गया तो फिर इब्लीस क्या कर लेगा जब खुदा ने गुनाह ही खत्म कर दिया है? आपका दावा ये था, आप जरा इस पे नजरसानी करें। दूसरे लफ्जों में आप ये कहना चाहते हैं कि हमें अमाले साले करने हैं, हमें अच्छे अमाल करने हैं, जो मैंने कोट किया कि ईमान के साथ हमें अच्छे अमाल करने हैं, तो आप इस बात पे मुत्तफिक हैं मेरे साथ? सर अली भाई, ये देखें, ये अभी ऊपर जो आयतें लगाई गई हैं, ये मसीह यसू के दावे हैं, और यसू ने ये बातें कही हैं, दावे नहीं है, ये हकीकत है, ये जो मसीह यसू के मुंह से निकला वो पूरा हुआ। और आपने देखें, एक ऑडियो मेरी सुनो और एक ऑडियो आप करते, तो फिर जो है ना, आपको हर सवाल का जवाब भी मैं देता रहा हूँ साथ साथ, लेकिन आपने देखो, मैं तो हवाले दे रहा हूँ, बल्कि साथ साथ मैं तो आपको साथ साथ हवाले भी दे रहा हूँ। रहमत भाई, तो क्या मैंने विदाउट रेफरेंस बात की है? मैंने भी तो आपको साथ साथ हर ऑडियो में जहां पर हवाले की जरूरत पेश आई है, मैंने वहां पर हवाला दिया। मैं भी अपने हवालों पे कायम हूँ। और दूसरी बात कि ये सारी बातें, इनका नजात के साथ क्या ताल्लुक है? बात हम कुफारा पे कर रहे थे और नजात पे कर रहे थे, ठीक है, ये उनके दावे हैं, इन पे बात हो सकती है, वो भी हम इंशाल्लाह ताला जरूर करेंगे। अपनी पिछली बातें तो क्लियर कर लें, जो आपने की हैं वो आपसे क्लियर नहीं हो पा रही। मजीद इस गुफ्तगू को इस तरीके से खराब ना करें। जी अली भाई, खुदावन आपको बरकत दे। ये तो देखें, जब क्यामत का रोज आएगा आपको भी पता चल जाएगा और हमें भी पता चल जाएगा कि जो आज, क्योंकि मसीह जितने भी हैं, खास करके मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं बाहर के लोगों को नहीं जानता वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन मैं यहाँ की मसीहों की बात करता हूँ, यहाँ के लोगों की बात करता हूँ जो एक दफा तौबा कर लेते हैं
وہ गुनाह से नफरत करते हैं, और जिन लोगों ने मसीह को पहन लिया है, मसीह को समझ लिया है, मसीह को नजदीकी से समझ लिया है, वो गुनाह से भागते हैं। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने आपको बताया है कि जैसा भी इंसान होगा, जैसा भी वो मसीह यीशु पर ईमान लाएगा, और वो अकेला नहीं बल्कि उसका पूरा घराना निजात पाएगा। कैसे? वो अपने गुनाहों से तौबा करेगा, बपतिस्मा लेगा, और फिर मसीह के हुक्मों पर चलेगा। तो फिर उस पर ईमान लाना ही ये है कि उसके कफारे पर ईमान लाना, उसके मरने पर, उसके जिंदा होने पर, उसे जिंदा आसमान पर जाने से, ये है कफारा। जी सर, अली भाई, खुदावन आपको बरकत दे। तो कल जो है ना, खुदा ने चाहा तो कल आप फिर 11 बजे जो है आप तशरीफ लाएं, और हम ज़रूर इसी तरह बातचीत करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा। खुदावन आपको बरकत दे, और इसी चीज़ को या इसी पॉइंट को हम दोबारा उठाएंगे, और इसी ऑडियो को हम दोबारा लगाएंगे, और ये आप वाली जो ऑडियो है इसी को दोबारा लगा के इसी पर दोबारा हम आगे चलेंगे। तो खुदावन में जीते रहें सर। बहुत शुक्रिया। और क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, तो तकरीबन हमने 1.5-2 घंटे बात कर ली है। तो कल खुदा ने चाहा तो ज़रूर बात करेंगे, और मैं इसी तरह दलील के साथ बात करता हूँ सर। जी मेरे प्यारे भाई अली भाई, मैंने आपसे कहा कि कल हम ज़रूर बात करेंगे, और इस पे भी आपसे बात कर लेंगे। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गुनाह ख़त्म हुआ है या नहीं ख़त्म हुआ, वजह क्या है। ये कल जो है ना बात हो। ठीक है। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपके साथ हो, खुदावन आपको बरकत दे। और बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ बात करके, और ठीक अच्छे आप बातचीत करते हैं।